फारिया ज़रा अंदर आओ, इफ़रा ने इंटरकॉम पर कहा। फैज़ी नहीं आया, इफ़रा बोली। नहीं, वो आज सुबह दुबई चले गए। नैनतारा ने साफ गोई से बता दिया। अच्छा, इफ़रा टेक लगा कर बैठी। तुम वाकई उसकी दोस्त हो? इफ़रा उसका जायज़ा लेते हुए बोली। जी। नैनतारा को कुछ समझ नहीं आया। हैरत है, हम कॉलेज के ज़माने से साथ थे, मगर कभी भी मुझे दोस्त नहीं कहा उसने। इफ़रा हैरत से बोली। यस मैम। फारिया अंदर दाखिल हुई। आओ अंदर, इनसे मिलो, ये नैनतारा है, फैज़ी की फ्रेंड। इन्हें ग्रूम करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, ओके? अफ़रा ने तफसील से कहा। हाय, फारिया मुस्कुरा कर बोली। वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहने, शोल्डर कट तक कटे हुए बाल थे। हल्का फुल्का मेकअप उसे दिलकश बना रहा था। नैनतारा, आप इनके साथ जाएं, अफ़रा मुस्कुरा कर बोली। कैसी हैं आप नैनतारा? फारिया खुशदिली से बोली। ठीक हूँ, नैनतारा झिझकते हुए बोली। फारिया उसे पार्लर रूम ले गई थी। यहाँ बैठो, इसे चेयर पर बिठा दिया। एजुकेशन क्या है आपकी? फारिया उसके बाल कवर करते हुए बोली। मैट्रिक। नैनतारा हल्के से बोली। आंखें बहुत प्यारी हैं आपकी, फारिया मुस्कुरा कर बोली। थैंक्स। नैनतारा मुस्कुरा दी। फारिया उसके फेस क्लिनजिंग करने लगी। उसके बाद फेशियल किया और फिर मैनी पेडिक्योर किया। नैनतारा काफ़ी निकल गई थी। बाल भी बहुत प्यारे हैं। शैम्पू के साथ कंडीशनर भी यूज़ किया करो और सिल्की हो जाएंगे। फारिया ब्रश करते हुए बोली। कंडीशनर? नैनतारा ने अब्रू उठाए। शैम्पू के बाद यूज़ करते हैं। फारिया ने उसके बाल काटना शुरू कर दिए। बालों को लेयर्स में काट कर ब्रश किए तो नैनतारा की लुक काफ़ी बदल गई थी। अच्छे लग रहे हैं ना? फारिया ने साइड पफ देकर आधे एक तरफ गिराए और आधे दूसरी तरफ। बहुत। नैनतारा खुशी से बोली। अब नाखून मत काटना, ओके? और तोड़ना भी मत, फारिया ने तंबीह की। ओके। नैनतारा ने इस बात में सर हिलाया। चलो लंच करते हैं, फारिया ने फारिग होते हुए कहा था। मैं तो पैसे लेकर नहीं आई, नैनतारा परेशान होकर बोले। इट्स ओके नैनतारा, फारिया खुशदिली से बोली। फारिया ने बर्गर और कोक ऑर्डर कर दिए। दोनों लंच में बिजी हो गईं। फैज़ी और अली अपनी मॉडल्स के हमरा दुबई पहुंच गए। 3 दिन बाद उनको रैंप मॉडलिंग शो के लिए जाना था। सब ठीक है ना अली? फैज़ी ने एहतियातन पूछा। हाँ, आज अगर इस डिज़ाइनर से मिल लेते तो अच्छा होता, अली ने कहा। हाँ, शाम 4 बजे की मीटिंग रखी है, फैज़ी बैठते हुए बोला। ड्रेसेस देख लिए तुमने? अली ने पूछा। नहीं, इकट्ठे चलेंगे, फैज़ी ने कहा। दुआ कुछ प्रॉब्लम कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना चाहती है, अली परेशानी से बोला। उसे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने की कंडीशन बता देनी थी, फैज़ी मोबाइल रखते हुए बोला। तुम ही बात करना उससे, अली लैपटॉप की तरफ देखने लगा। रानिया के इस कमर्शियल का क्या हुआ? फैज़ी ने सरसरी सा पूछा। कल शूटिंग है, अली ने उसकी तरफ देखा। लाइमलाइट डिज़ाइंस भी दुबई में न्यू डिज़ाइन इन कर रहे हैं, फैज़ी ने बताया। रियली? अली हैरत ज़दा हुआ। यस, फैज़ी ने इस बात में सर हिलाया। दैट्स ग्रेट, अली खुशी से बोला। लाइट पिंक प्लेन शर्ट के साथ वाइट पैंट पहने, बाजू फोल्ड किए, रोलेक्स की कीमती घड़ी, सुनहरी घड़ी पहने वो दोनों बारी बारी अपनी मॉडल्स की तैयारी चेक कर रहे थे। रिमशा आर यू ओके? फैज़ी एक मॉडल के करीब रुका। यस सर, आई एम ओके, रिमशा ने मुस्कुराने की कोशिश की। सर, ये ड्रेस मुझसे कैरी नहीं हो रहा, रानिया कोफ्त से बोली। वो एक अंगूरी कलर की इंतहाई कामदानी फ्लोर लेंथ मैक्सी थी, जिसका पीछा घेर भी इंतहाई कामदार और ज़मीन पर तकरीबन 3 फीट पीछे को लंबाई में था। दुपट्टा भी इंतहाई कामदार होने की वजह से बार बार फिसल रहा था। रानिया, यू आर ए मॉडल, ट्राई टू कैरी इट। फैज़ी ने उसका दुपट्टा ठीक करवाया, कमर के पास से 3-4 इंच पिन्स लगवाई, फिर सैंडल चेंज कर दी। हाई हील्स मैनेज नहीं होंगी मुझसे, रानिया रूहान सी हो रही थी। ओके अली, फैज़ी ने अली को आवाज़ दी। इनकी सैंडल चेंज करा दो। फैज़ी ने बारी बारी सारी मॉडल्स का जायज़ा लिया। 10 बजे का वक्त था, रैंप वॉक शुरू हो चुकी थी। फैज़ी की सारी मॉडल्स एक से बढ़कर एक लग रही थी। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हैंड्स अप फॉर द फेबुलस डिज़ाइनर्स ऑफ दुबई बाय अल्सा डिज़ाइनर। माइक संभाले कंपेयर पूरी दिलजमी से हाजरीन और नाजरीन के दिलों में तजस्सुस जगा रहा था। इवेंट की जगह बहुत खूबसूरत थी। सफ़ेद बेदाग लंबा रैंप बना हुआ था, जिसके अतराफ में पहली कतार में फोटोग्राफर्स, डिज़ाइनर्स, स्पॉन्सर्स और चीफ गेस्ट की थी। पिछली कतार में मशहूर मॉडल्स, एक्ट्रेस और हाई सोसाइटी बिजनेसमैन से भरी हुई थी।
روشنیوں سے جگمگاتا ہال تالیوں کی گونج سے دہل اٹھا جب خوبصورت ماڈلز انتہائی زربرق لباسوں میں ملبوس میک اپ اور زیورات سے سجی ریمپ پر ایک ادا سے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ کہیں تالیوں کا شور تھا تو اگلی کتاب میں فوٹوگرافرز کے کیمرے کی کلک کی آواز دبئی چلے گئے پیدا کیے ہر لمحہ اور ہر ماڈل کی ہر ادا کو قید کر رہا تھی۔ تو ماڈل کو گولڈن لہنگا پیروں سے ہلاتی ریمپ پر اپنی مہارت سے چلتی آ رہی تھی۔ سمجھ نہیں آیا ریمپ کی آخری سرے تک آتے ہم کالج کے زمانے ادا سے رکتی اور ہر طرف مڑ کر پوز دیتی مجھے دوست اور نہیں مڑ کہا کر ریمپ کے سینٹر میں بنے حیرت سے اطراف کی راہداری میں کھڑی ہو جاتی۔ فاریہ اندر داخل لیڈیز اینڈ جنٹلمین ہینڈز اپ فار دی ماڈل پریزنٹر ہے فیضی کی فرینڈ مسٹر فیضان تمہاری ذمہ داری ہے افرا نے تفصیل سے مسٹر علی یزدانی فرام پاکستان اینڈ دی ڈیزائنر وائٹ شرٹ مسٹر آسم نے شولڈر کٹ تک کٹے ہوئے بال تھے فرام دبئی ہلکا پھلکا میک اپ کی آواز مائک کی ایک طرح آپ ان کے ساتھ جائیں ذریعے لوگوں میں عجیب سی بجلی بھر کیسی ہیں آپ گئی۔ فیضان سے کہتا دلی سے بولی ٹھیک ہوں۔ علی یزدانی اور عاصم کھنہ فاریہ اسے کے پارلر ساتھ روم لے گئی تھی، مسکراتا یہاں ہوا بیٹھو، ریمپ پر اسے چلتا آ چیئر پر رہا بٹھا دیا۔ لائف کیمرے کی ہر آنکھ اس کی وجاہت کے انداز کو نظر بند کرتی جا رہی تھی۔ میٹرک فیضی نے ہاتھ ہلا کر اپنے فینس کو جواب دیا اور ماڈل کے پاس کھڑا ہو گیا۔ فاریہ مسکرا کر ایونٹ بولی، رات کے 2 بجے ختم ہوا۔ فیضی تھکا ہوا بیٹھا ہی تھا۔ فاریہ اس کے جب علی اچھلتا ہوا دب سے اس کے بعد فیشل کیا اور پھر مینی یار فیضی ایونٹ کی ریٹنگز دیکھ۔ علی کی آواز میں کافی خوشی کی گہری جھلک۔ بال بھی بہت پیارے ہماری سوچ سے زیادہ کامیابی ملی۔ کنڈیشنر بھی فیضی یوز تکیہ کیا کے نیچے اور سر رکھتے ہوئے سلکی ہو بولا جائیں گے۔ بالکل فاریہ فیضی نے برش کرتے ہوئے کیا بولی، کنڈیشنر اگلا ایونٹ 4 دن کے بعد کا ہے۔ شیمپو کے ماڈلز بعد اتنی یوز جلدی کرتے ہیں۔ ریڈی نہیں فاریہ نے ہوں گی، اس کے بال کاٹنا نیکسٹ ویک کا شروع کر رکھوا دیا۔ دیتے ہیں۔ بالوں اس کو دوران لیئرز میں کمرشلز کاٹ کر کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ علی برش لیپ ٹاپ کیے بند تو کرتا نینتارا ہوا کی بولا لک کافی بدل صبح گئی دیکھتے ہیں اچھے لگ رہے ہیں نا۔ فاریہ نے بہت سائڈ پر تھکاوٹ دیکھ ہو کر رہی آدھے ہے۔ ایک طرف فیضی گرائے اور آدھے آدھے دوسری دوسری طرف۔ اوکے گڈ بہت نائٹ نینتارا یار۔ خوشی علی سے جمائی بولی، روکتا ہوا اب اس کے ناخن کمرے مت سے کاٹنا، نکل اوکے؟ گیا اور توڑنا بھی نینتارا مت۔ اکیڈمی سے فاریہ آ نے کر تنبیہ کی۔ اور کھانا کھا اوکے، کر سو نینتارا گئی۔ نے اس 7 بات بجے میں کے سر قریب ہلا۔ اس کی آنکھ چلو کھلی، لنچ فریش ہو کر کرتے ہیں۔ باہر آ فاریہ گئی۔ نے فارغ ہوتے گھر ہوئے میں کہا۔ گہرا سکوت تھا۔ میں تو اتنی پیسے گہری لے کر نہیں خاموشی آئی۔ کے خوف نینتارا محسوس ہونے پریشان لگا۔ ہو کر بولی، اٹھ کر باہر آ گئی۔ نینتارا ہلکا ہلکا فاریہ اندھیرا خوش دلی پھیلنے سے لگا۔ بولی۔ عجیب فاریہ نے اداسی سی برگر اداسی کوک دل کو آرڈر گھائل کر کر رہی تھی۔ دونوں لنچ میں بزی ہو نینتارا بازو سینے پر لپیٹے فیضی اور علی اپنی ماڈلز کے لان ہمراہ دبئی پہنچ گئے۔ گردش روش 3 دن بعد ان کو پر ریمپ چلنے ماڈلنگ لگی۔ شو کے ماں لیے کا جانا تھا۔ تیکھا لہجہ، سب باپ ٹھیک کا ہے نا پیار علی؟ اور فیضی فضیلہ نے کی جلی جلی کٹی کٹی باتیں۔ ہاں آج نینتارا اس کی ڈیزائنر آنکھیں سے نم ہو مل لیتے گئی۔ تو اچھا بعض ہوتا۔ اوقات علی نے کہا، وقت اپنوں ہاں کی شام کمی 4 کا بجے کی پوری میٹنگ شدت رکھی سے ہے۔ احساس دلاتا فیضی ہے بیٹھتے ہوئے کہ بولا، بندہ چاہ کر بھی میسج خود دیکھ پر لیا قابو تم نے؟ نہیں رکھ علی نے پاتا۔ پوچھا۔ دل نہیں پر کرتے شدت سے چلیں گے، گاؤں کی فیضی نے کچی کہا۔ گلیوں کا وہاں کچھ پرابلم کر رہی ہے، لگا تھا۔ کانٹریکٹ ختم کرنا چاہتی ہے۔ نینتارا اندر علی آ گئی۔ پریشانی سے بولا، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسے فیضی کے کانٹریکٹ کمرے ختم میں آ کرنے گئی۔ کی کنڈیشن دیوار بتا کے دینی فیضی تھی۔ کی تصویر فیضی دیکھتے ہوئے موبائل مسکراتی رکھتے ہوئے بولا، تم آپ کی کو بات کیا کرنا غرض ہو تھی؟ سکتی ہے۔ علی نینتارا لیپ ٹاپ سے کی طرف فیضی دیکھنے صاحب، لگا۔ اس رانیہ کی اس کمرشل کا کیا ہوا؟ باعث فیضی نے تمسخر سرسری رہی سے ہو۔ پوچھا۔ تصویر کل کو نظروں میں شوٹنگ ہے، رکھتے علی ہوئے نے اس کی بولی۔ طرف دیکھا۔ نینتارا بیلکنی میں آ گئی۔ لائم ریلنگ پر ہاتھ رکھ کے وہ ڈیزائنز ایک کا کا جائزہ لینے دبئی میں لگی۔ نیو ڈیزائن پورے شہر پر خاموشیوں نے ڈیرے فیضی جمائے۔ نے بتایا، ریلی؟ یا دل میں علی اتنا حیرت گہرا زدہ ہوا۔ سکوت تھا جو ہر فیضی نے اس شے بات کو میں سر اداسی ہلایا۔ میں نہلائے جا That's رہا great، تھا۔ علی کافی دیر خوشی وہاں سے کھڑے بولا۔ رہنے کے بعد نینتارا لائٹ پنک پلین شرٹ اکتا کے کر ساتھ نیچے آ وائٹ گئی۔ پینٹ پہنے امی نے چائے کا کپ بنایا اور لاؤنج میں آ گئی۔ رولکس ٹی وی آن ٹی کی اور اور ٹی وی پہ چینل سرچنگ وہ دونوں لگی۔ باری باری اپنی ایک چینل ماڈلز پر کی فیضی کی تیاری جھلک نظر آئی۔ نینتارا وہی رک گئی۔ فیضی ایک 9 میڈل بجے کا وقت ماڈل تھا۔ کے قریب رکا۔ اینکر 10 بجے یہ سرائے موقع شوٹ سٹارٹ ہونے کا وقت بتا رہا تھا۔ نینتارا کافی دیر چینل گھماتی رہی، رانی پھر وہیں آ کر چھوڑ دیا۔ وہ ایک انگوری انتہائی خوبصورت ماڈل سربٹ لباسوں میں لینتھ میکسی تھی، جس اپنے کا جلوے پیچھا کو گھیرتی آ رہی بھی تھی۔ انتہائی نینتارا کامدار حیرت اور اور زمین حسرت پر ان کے تقریباً لباس اور جولری فٹ پیچھے کو رہی۔ لمبائی میں شو تھا۔ کے ختم ہونے سے کچھ دیر دوپٹہ پہلے بھی انتہائی کامدار ہونے کی وجہ سے بار بار فیضی ریمپ پر آیا، ہمیشہ کی طرح دلکش اور وجیح ماڈل خوبصورت مسکان لبوں کی زینت فیضی نے اس کا بنائے۔ دوپٹہ اپنی وجاہت کے ٹھیک تمام کروایا، ہتھیاروں کمر سے کے پاس لیس سے 3-4 نینتارا انچ کا پنز دل لگوائی، ہڑک اٹھا۔ پھر سینٹر چینج کر دی۔ لکی ہیں، انہیں آپ کا ساتھ ملے گا مینیج نہیں فیضی۔ ہوں گی مجھ سے۔ نینتارا اداسی سے مسکراتی۔ رانیہ روحانسی ہو میرے رہی ہاتھ تھی۔ کوئی نہ اوکے علی، فیضی نے علی کو آواز دی۔ تھام لے تو زندگی کو احسان کے بدلے فیضی نے باری باری اس ساری کے سر ماڈلز سے کا جائزہ لیا۔ صوفے کے 10 پشت بجے سے کا ٹیک وقت لگا تھا، دی۔ ریمپ واک شروع ہو ٹی وی چکی اسکرین تھی۔ پر فیضی کی مسلسل ساری ماڈلز فیضی کی ایک سے فوٹوز بڑھ چل کر رہی ایک لگ رہی تھی۔ اللہ ہر کسی کو آپ جیسا کھیرن شوہر ہینڈز اپ فار دل سے دعا کرتے ہوئے 11 بجے کمرے میں آ گئی تھی۔ بائی السا ڈیزائنر کی روٹین مائک بن گئی سنبھالے تھی۔ وہ روز پوری دل جمی سے حاضرین اور ناظرین کے دلوں میں زندگی نے تجسس نیا جگا رخ رہا موڑ تھا۔ لیا تھا۔ ایونٹ کی جگہ جہاں بہت سے خوبصورت تھی، وہ باخبر سفید تھی اور بے رنگ بے داغ خبر بھی۔
بے داغ قسمت نے لمبا شاید لیمپ اس بنا سے ہوا تھا
جس کے آگے سے اس لیے بچا رکھا تھا، فوٹوگرافرز ڈیزائنرز ہی عذاب بن کر اور روح کو چیف گھائل گیسٹ کر بھی دیتی دیتی ہے۔ پچھلے کتاب میں مشہور ماڈلز، ایکٹریس اور ہائی سوسائٹی بزنس مین سے بھری ہوئی تھی۔ روشنیوں سے جگمگاتا ہال تالیوں کی گونج سے دہل اٹھا جب خوبصورت ماڈلز انتہائی زرق برق لباسوں میں ملبوس، میک اپ اور زیورات سے سجی ریمپ پر ایک ادا سے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ کہیں تالیوں کا شور تھا تو اگلی کتاب میں فوٹوگرافرز کے کیمرے کی کلک کلک کی آواز پیدا کیے ہر لمحہ اور ہر ماڈل کی ہر ادا کو قید کر رہا تھا۔ ماڈل گولڈن لہنگا پیروں سے ہلاتی ریمپ پر اپنی مہارت سے چلتی آ رہی تھی، ریمپ کی آخری سرے تک آتے ہوئے ایک ادا سے رکتی اور ہر طرف مڑ کر پوز دیتی اور مڑ کر ریمپ کے سینٹر میں بنے اطراف کی راہداری میں کھڑی ہو جاتی۔ لیڈیز اینڈ جنٹلمین، ہینڈز اپ فار دا ماڈل پریزنٹرز مسٹر فیضان سکندر اینڈ مسٹر علی یزدانی فرام پاکستان اینڈ دا ڈیزائنر مسٹر عاصم کھنہ فرام دبئی۔ کمپیئر کی آواز مائک کی ایک ذریعے لوگوں میں عجیب سی بجلی بھر گئی۔ فیضان سکندر علی یزدانی اور عاصم کھنہ کے ساتھ مسکراتا ہوا ریمپ پر چلتا آ رہا تھا۔ لائیو کیمرے کی ہر آنکھ اس کی وجاہت کے انداز کو نظر بند کرتی جا رہی تھی۔ فیضی نے ہاتھ ہلا کر اپنے فینس کو جواب دیا اور ماڈلز کے پاس کھڑا ہو گیا۔ ایونٹ رات کے 2 بجے ختم ہوا۔ فیضی تھکا ہارا بیٹھا ہی تھا جب علی اچھلتا ہوا دھب سے بیڈ پہ گرا۔ یار فیضی، ایونٹ کی ریٹنگز دیکھ۔ علی کی آواز میں خوشی کی گہری جھلک تھی۔ ہماری سوچ سے زیادہ کامیابی ملی، فیضی تکیہ کے نیچے سر رکھتے ہوئے بولا۔ بالکل، فیضی نے اقرار کیا۔ اگلا ایونٹ 4 دن کے بعد کا ہے، ماڈلز اتنی جلدی ریڈی نہیں ہوں گی، نیکسٹ ویک کا رکھوا دیتے ہیں، اس دوران کمرشلز کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ علی لیپ ٹاپ بند کرتا ہوا بولا۔ صبح دیکھتے ہیں، فی الوقت بہت تھکاوٹ ہو رہی ہے، فیضی اونگتے ہوئے منمنایا۔ اوکے، گڈ نائٹ یار۔ علی جمائی روکتا ہوا اس کے کمرے سے نکل گیا۔ نین تارا اکیڈمی سے آ کر اور کھانا کھا کر سو گئی۔ 7 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی، فریش ہو کر باہر آ گئی۔ گھر میں گہرا سکوت تھا، اتنی گہری خاموشی کہ خوف محسوس ہونے لگا۔ اٹھ کر باہر آ گئی۔ ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلنے لگا، عجیب اداسی دل کو گھائل کر رہی تھی۔ نین تارا بازو سینے پر لپیٹے چپ چاپ لان کے گردش روش پر چلنے لگی۔ ماں کا تیکھا لہجہ، باپ کا پیار اور فضیلہ کی جلی کٹی باتیں، نین تارا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ بعض اوقات وقت اپنوں کی کمی کا پوری شدت سے احساس دلاتا ہے کہ بندہ چاہ کر بھی خود پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ دل پر شدت سے گاؤں کی کچی گلیوں کا خواہاں ہونے لگا تھا۔ نین تارا اندر آ گئی، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے فیضی کے کمرے میں آ گئی۔ دیوار گرد فیضی کی تصویر دیکھتے وہ مسکرا دی۔ آپ کو کیا غرض ہو سکتی ہے نین تارا سے فیضی صاحب، اس نین تارا سے جو لوگوں کے لیے باعث تمسخر رہی ہو؟ تصویر کو نظروں میں رکھتے ہوئے بولی۔ نین تارا بیلکنی میں آ گئی، ریلنگ پر ہاتھ رکھ کے وہ ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ پورے شہر پر خاموشیوں نے ڈیرے جمائے تھے، یا دل میں اتنا گہرا سکوت تھا جو ہر شے کو اداسی میں نہلائے جا رہا تھا۔ کافی دیر وہاں کھڑے رہنے کے بعد نین تارا اکتا کر نیچے آ گئی، اپنے لیے چائے کا کپ بنایا اور لاؤنج میں آ گئی۔ ٹی وی آن کیا اور ٹی وی پہ چینل سرچنگ کرنے لگی۔ ایک چینل پر فیضی کی جھلک نظر آئی، نین تارا وہی رک گئی۔ 9 بجے کا وقت تھا، اینکر 10 بجے شوٹ سٹارٹ ہونے کا وقت بتا رہا تھا۔ نین تارا کافی دیر چینل گھماتی رہی، پھر وہیں آ کر چھوڑ دیا۔ انتہائی خوبصورت ماڈل زرق برق لباسوں میں ملبوس اپنے جلوے بکھیرتی آ رہی تھی۔ نین تارا حیرت اور حسرت سے ان کے لباس اور جویلری دیکھتی رہی۔ شو کے ختم ہونے سے کچھ دیر پہلے فیضی ریمپ پر آیا، ہمیشہ کی طرح دلکش اور وجیح سراپا لیے، خوبصورت مسکان لبوں کی زینت بنائے، اپنی وجاہت کے تمام ہتھیاروں سے لیس۔ نین تارا کا دل دھڑک اٹھا۔ عطا بی بی لکی ہیں، انہیں آپ کا ساتھ ملے گا فیضی۔ نین تارا اداسی سے مسکرا دی۔ میرے ہاتھ کوئی نہ کد ہی تھام لے تو زندگی کو احسان کے بدلے ہی اس کے سر سے وار دوں۔ صوفے کے پشت سے ٹیک لگا لی۔ ٹی وی اسکرین پر مسلسل فیضی کی فوٹوز چل رہی تھی۔ اللہ ہر کسی کو آپ جیسا کیئرنگ شوہر دے، دل سے دعا کرتی وہ 11 بجے کمرے میں آ گئی تھی۔
नैनतारा की रूटीन बन गई थी। वो रोज कॉलेज क्लिनिक जाती और फिर एकेडमी। जिंदगी ने नया रुख मोड़ लिया था, जहाँ से वो बाखबर भी थी और बेखबर भी। किस्मत ने शायद उससे आगही से इसलिए बचा रखा था। उमूमन आगही अजाब बनकर रूह को घायल कर भी देती है। फारिया जरा अंदर आओ, इफ्रा ने इंटरकॉम पर कहा। फैजी नहीं आया। इफ्रा बोली, नहीं, वो आज सुबह दुबई चले गए। नैनतारा ने साफ को इसे बता दिया। अच्छा। इफ्रा टेक लगाकर बैठी। तुम वाकई उसकी दोस्त हो? इफ्रा उसका जायजा लेते हुए बोली। जी। नैनतारा को कुछ समझ नहीं आया। हैरत है, हम कॉलेज के ज़माने से साथ थे, मगर कभी भी मुझे दोस्त नहीं कहा उसने। इफ्रा हैरत से बोली। यस मैम। फारिया अंदर दाखिल हुई। आओ अंदर, इनसे मिलो, ये नैनतारा है, फैजी की फ्रेंड। इन्हें ग्रूम करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, ओके? अफरा ने तफसील से कहा। हाय। फारिया मुस्कुराकर बोली। वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहने, शोल्डर कट तक कटे हुए बाल थे। हल्का फुल्का मेकअप उसे दिलकश बना रहा था। नैनतारा, आप इनके साथ जाएं, अफरा मुस्कुराकर बोली। कैसी हैं आप नैनतारा? फारिया खुशदिली से बोली। ठीक हूँ, नैनतारा झिझकते हुए बोली। फारिया उसे पार्लर रूम ले गई थी। यहाँ बैठो, इसे चेयर पर बिठा दिया। एजुकेशन क्या है आपकी? फारिया उसके बाल कवर करते हुए बोली। मैट्रिक। नैनतारा हल्के से बोली। आंखें बहुत प्यारी हैं आपकी। फारिया मुस्कुराकर बोली। थैंक्स। नैनतारा मुस्कुरा दी। फारिया उसके फेस क्लिनजिंग करने लगी। उसके बाद फेशियल किया और फिर मैनी पेडिक्योर किया। नैनतारा काफ़ी निकल गई थी। बाल भी बहुत प्यारे हैं। शैम्पू के साथ कंडीशनर भी यूज़ किया करो और सिल्की हो जाएंगे। फारिया ब्रश करते हुए बोली। कंडीशनर? नैनतारा ने अब्रू उठाए। शैम्पू के बाद यूज़ करते हैं। फारिया ने उसके बाल काटना शुरू कर दिए। बालों को लेयर्स में काट कर ब्रश किए तो नैनतारा की लुक काफ़ी बदल गई थी। अच्छे लग रहे हैं ना? फारिया ने साइड पफ देकर आधे एक तरफ गिराए और आधे दूसरी तरफ। बहुत। नैनतारा खुशी से बोली। अब नाखून मत काटना, ओके? और तोड़ना भी मत, फारिया ने तंबीह की। ओके। नैनतारा ने इस बात में सर हिलाया। चलो लंच करते हैं, फारिया ने फारिग होते हुए कहा था। मैं तो पैसे लेकर नहीं आई, नैनतारा परेशान होकर बोले। इट्स ओके नैनतारा, फारिया खुशदिली से बोली। फारिया ने बर्गर और कोक ऑर्डर कर दिए। दोनों लंच में बिजी हो गईं। फैजी और अली अपनी मॉडल्स के हमरा दुबई पहुंच गए। 3 दिन बाद उनको रैंप मॉडलिंग शो के लिए जाना था। सब ठीक है ना अली? फैजी ने एहतियातन पूछा। हाँ, आज अगर इस डिज़ाइनर से मिले तो अच्छा होता, अली ने कहा। हाँ, शाम 4 बजे की मीटिंग रखी है, फैजी बैठते हुए बोला। ड्रेसेस देख लिए तुमने? अली ने पूछा। नहीं, इकट्ठे चलेंगे, फैजी ने कहा। दुआ कुछ प्रॉब्लम कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना चाहती है, अली परेशानी से बोला। उसे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने की कंडीशन बता देनी थी, फैजी मोबाइल रखते हुए बोला। तुम ही बात करना उससे, अली लैपटॉप की तरफ देखने लगा। रानिया के इस कमर्शियल का क्या हुआ? फैजी ने सरसरी सा पूछा। कल शूटिंग है, अली ने उसकी तरफ देखा। लाइमलाइट डिज़ाइंस भी दुबई में न्यू डिज़ाइन इन कर रहे हैं, फैजी ने बताया। रियली? अली हैरत ज़दा हुआ। यस, फैजी ने इस बात में सर हिलाया। दैट्स ग्रेट, अली खुशी से बोला। लाइट पिंक प्लेन शर्ट के साथ वाइट पैंट पहने, बाजू फोल्ड किए, रोलेक्स की कीमती घड़ी, सुनहरी घड़ी पहने वो दोनों बारी बारी अपनी मॉडल्स की तैयारी चेक कर रहे थे। रिमशा आर यू ओके? फैजी एक मॉडल के करीब रुका। यस सर, आई एम ओके, रिमशा ने मुस्कुराने की कोशिश की। सर, ये ड्रेस मुझसे कैरी नहीं हो रहा, रानिया कोफ्त से बोली। वो एक अंगूरी कलर की इंतहाई कामदानी फ्लोर लेंथ मैक्सी थी, जिसका पीछा घेर भी इंतहाई कामदार और जमीन पर तकरीबन 3 फीट पीछे को लंबाई में था। दुपट्टा भी इंतहाई कामदार होने की वजह से बार बार फिसल रहा था। रानिया, यू आर अ मॉडल, ट्राई टू कैरी इट। फैजी ने उसका दुपट्टा ठीक करवाया, कमर के पास से 3-4 इंच पिन्स लगवाई, फिर सैंडल चेंज कर दी। हाई हील्स मैनेज नहीं होंगी मुझसे, रानिया रोहान सी हो रही थी। ओके अली, फैजी ने अली को आवाज़ दी। इनकी सैंडल चेंज करा दो। फैजी ने बारी बारी सारी
ساری ماڈلز کا جائزہ لیا۔ 10 بجے کا وقت تھا، ریمپ واک شروع ہو چکی تھی۔ فیضی کی ساری ماڈلز ایک سے بڑھ کر ایک لگ رہی تھی۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ہینڈز اپ فار دا فیبلس ڈیزائنرز آف دبئی بائی السا ڈیزائنر۔ مائک سنبھالے کمپیر پوری دل جمی سے حاضرین و ناظرین کے دلوں میں تجسس جگا رہا تھا۔ ایونٹ کی جگہ بہت خوبصورت تھی۔ سفید بے داغ لمبا ریمپ بنا ہوا تھا، جس کے اطراف میں پہلی قطار میں فوٹوگرافرز، ڈیزائنرز، اسپانسرز اور چیف گیسٹ کی تھی۔ پچھلی قطار میں مشہور ماڈلز، ایکٹریس اور ہائی سوسائٹی بزنس مینز سے بھری ہوئی تھی۔ روشنیوں سے جگمگاتا ہال تالیوں کی گونج سے دہل اٹھا جب خوبصورت ماڈلز انتہائی زرق برق لباسوں میں ملبوس، میک اپ اور زیورات سے سجی ریمپ پر ایک ادا سے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ کہیں تالیوں کا شور تھا تو اگلی قطار میں فوٹوگرافرز کے کیمرے کی کلک کلک کی آواز پیدا کیے ہر لمحہ اور ہر ماڈل کی ہر ادا کو قید کر رہا تھا۔ ماڈل گولڈن لہنگا پیروں سے ہلاتی ریمپ پر اپنی مہارت سے چلتی آ رہی تھی۔ ریمپ کی آخری سرے تک آتے وہ ایک ادا سے رکتی اور ہر طرف مڑ کر پوز دیتی اور مڑ کر ریمپ کے سینٹر میں بنے اطراف کی راہداری میں کھڑی ہو جاتی۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ہینڈز اپ فار دا ماڈل presenters Mr. Faizan Sikandar and Mr. Ali Yazdani from Pakistan and the designers Mr. Asim Khanna from Dubai۔ کمپیر کی آواز مائک کی ایک ذریعے لوگوں میں عجیب سی بجلی بھر گئی۔ فیضان سکندر علی یزدانی اور عاصم کھنہ کے ساتھ مسکراتا ہوا ریمپ پر چلتا آ رہا تھا۔ لائیو کیمرے کی ہر آنکھ اس کی وجاہت کے انداز کو نظر بند کرتی جا رہی تھی۔ فیضی نے ہاتھ ہلا کر اپنے فینس کو جواب دیا اور ماڈلز کے پاس کھڑا ہو گیا۔ ایونٹ رات کے 2 بجے ختم ہوا۔ فیضی تھکا ہارا بیٹھا ہی تھا جب علی اچھلتا ہوا دھب سے بیڈ پہ گرا۔ یار فیضی، ایونٹ کی ریٹنگز دیکھ۔ علی کی آواز میں خوشی کی گہری جھلک تھی۔ ہماری سوچ سے زیادہ کامیابی ملی، فیضی تکیہ کے نیچے سر رکھتے ہوئے بولا۔ بالکل، فیضی نے اقرار کیا۔ اگلا ایونٹ 4 دن کے بعد کا ہے۔ ماڈلز اتنی جلدی ریڈی نہیں ہوں گی، نیکسٹ ویک کا رکھوا دیتے ہیں، اس دوران کمرشلز کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ علی لیپ ٹاپ بند کرتا ہوا بولا۔ صبح دیکھتے ہیں۔ فی الوقت بہت تھکاوٹ ہو رہی ہے، فیضی اونگتے ہوئے منمنایا۔ اوکے، گڈ نائٹ یار۔ علی جمائی روکتا ہوا اس کے کمرے سے نکل گیا۔ نین تارا اکیڈمی سے آ کر اور کھانا کھا کر سو گئی۔ 7 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی، فریش ہو کر باہر آ گئی۔ گھر میں گہرا سکوت تھا، اتنی گہری خاموشی کے خوف محسوس ہونے لگا۔ اٹھ کر باہر آ گئی۔ ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلنے لگا، عجیب اداسی دل کو گھائل کر رہی تھی۔ نین تارا بازو سینے پر لپیٹے چپ چاپ لان کے گردش روش پر چلنے لگی۔ ماں کا تیکھا لہجہ، باپ کا پیار اور فضیلہ کی جلی کٹی باتیں۔ نین تارا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ بعض اوقات وقت اپنوں کی کمی کا پوری شدت سے احساس دلاتا ہے کہ بندہ چاہ کر بھی خود پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ دل پر شدت سے گاؤں کی کچی گلیوں کا خواہاں ہونے لگا تھا۔ نین تارا اندر آ گئی، سیڑھیاں چڑھتے وہ فیضی کے کمرے میں آ گئی۔ دیوار گرد فیضی کی تصویر دیکھتے وہ مسکراتی۔ آپ کو کیا غرض ہو سکتی ہے نین تارا سے فیضی صاحب، اس نین تارا سے جو لوگوں کے لیے باعث تمسخر رہی ہو؟ تصویر کو نظروں میں رکھتے ہوئے بولی۔ نین تارا بیلکنی میں آ گئی، ریلنگ پر ہاتھ رکھ کے وہ ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ پورے شہر پر خاموشیوں نے ڈیرے جمائے تھے، یا دل میں اتنا گہرا سکوت تھا جو ہر شے کو اداسی میں نہلائے جا رہا تھا۔ کافی دیر وہاں کھڑے رہنے کے بعد نین تارا اکتا کر نیچے آ گئی، اپنے لیے چائے کا کپ بنایا اور لاؤنج میں آ گئی۔ ٹی وی آن کیا اور ٹی وی پہ چینل سرچنگ کرنے لگی۔ ایک چینل پر فیضی کی جھلک نظر آئی۔ نین تارا وہی رک گئی۔ 9 بجے کا وقت تھا، اینکر 10 بجے شوٹ سٹارٹ ہونے کا وقت بتا رہا تھا۔ نین تارا کافی دیر چینل گھماتی رہی، پھر وہیں آ کر چھوڑ دیا۔ انتہائی خوبصورت ماڈل زرق برق لباسوں میں ملبوس اپنے جلوے بکھیرتی آ رہی تھی۔
नैनतारा हैरत और हसरत से उनके लिबास और ज्वेलरी देखती रही। शो के ख़त्म होने से कुछ देर पहले तुम्हारा भाई भी इसने मुट्ठी में फैजी रैंप पर आया, हमेशा की तरह दिलकश और वजीह सरापा लिए, खूबसूरत मुस्कान लबों की जीनत बनाए, अपनी वजाहत के तमाम हथियारों से लैस। नैनतारा का दिल धड़क उठा। अदा बीबी लकी हैं, उन्हें आपका साथ मिलेगा फैजी। नैनतारा उदासी से मुस्कुरा दी। मेरे हाथ कोई ना आपके बारे में ना कद ही थाम ले तो जिंदगी को एहसान के बदले ही उसके सर से वार दूं। सोफे के पुश से टेक लगा ली। टीवी स्क्रीन पर मुसलसल फैजी की फोटोज चल रही थी। अल्लाह हर किसी को आप जैसा केयरिंग शौहर दे। दिल से दुआ करती वो 11 बजे कमरे में आ गई थी। नैनतारा की रूटीन बन गई थी। वो रोज कॉलेज क्लिनिक जाती और फिर एकेडमी। जिंदगी ने नया रुख मोड़ लिया था, जहाँ से वो बाखबर भी थी और बेखबर भी। किस्मत ने शायद उससे आगही से इसलिए बचा रखा था। उमूमन आगही अजाब बनकर रूह को घायल कर भी देती है। हल्का कर दिया। फारिया जरा अंदर आओ, इफ्रा ने इंटरकॉम पर कहा। फैजी नहीं आया। इफ्रा बोली, नहीं, वो आज सुबह दुबई चले गए। नैनतारा ने साफ कोई से बता दिया। अच्छा, इफ्रा टिक लगा कर बैठी। तुम वाकई उसकी दोस्त हो? इफ्रा उसका जायजा लेते हुए बोली। जी। नैनतारा को कुछ समझ नहीं आया। हैरत है, हम कॉलेज के जमाने से साथ थे, मगर कभी भी मुझे दोस्त नहीं कहा उसने। इफ्रा हैरत से बोली। यस मैम। फारिया अंदर दाखिल हुई। आओ अंदर, इनसे मिलो, ये नैनतारा है, फैजी की फ्रेंड। इन्हें ग्रूम करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, ओके? अफरा ने तफसील से कहा। हाय। फारिया मुस्कुराकर बोली। वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहने, शोल्डर कट तक कटे हुए बाल थे। हल्का फुल्का मेकअप उसे दिलकश बना रहा था। नैनतारा, आप इनके साथ जाएं। अफरा मुस्कुराकर बोली। कैसी हैं आप नैनतारा? फारिया खुशदिली से बोली। ठीक हूँ, नैनतारा झिझकते हुए बोली। फारिया उसे पार्लर रूम ले गई थी। यहाँ बैठो, इसे चेयर पर बिठा दिया। एजुकेशन क्या है आपकी? फारिया उसके बाल कवर करते हुए बोली। मैट्रिक। नैनतारा हल्के से बोली। आंखें बहुत प्यारी हैं आपकी। फारिया मुस्कुराकर बोली। थैंक्स। नैनतारा मुस्कुरा दी। फारिया उसकी फेस क्लिनजिंग करने लगी। उसके बाद फेशियल किया और फिर मैनी पेडिक्योर किया। नैनतारा काफ़ी निकल गई थी। बाल भी बहुत प्यारे हैं। शैम्पू के साथ कंडीशनर भी यूज़ किया करो और सिल्की हो जाएंगे। फारिया ब्रश करते हुए बोली। कंडीशनर? नैनतारा ने अब्रू उठाए। शैम्पू के बाद यूज़ करते हैं। फारिया ने उसके बाल काटना शुरू कर दिए। बालों को लेयर्स में काट कर ब्रश किए तो नैनतारा की लुक काफी बदल गई थी। अच्छे लग रहे हैं ना? फारिया ने साइड पफ देकर आधे एक तरफ गिराए और आधे दूसरी तरफ। बहुत। नैनतारा खुशी से बोली। अब नाखून मत काटना, ओके? और तोड़ना भी मत। फारिया ने तंबीह की। ओके। नैनतारा ने इस बात में सर हिलाया। चलो लंच करते हैं, फारिया ने फारिग होते हुए कहा था। मैं तो पैसे लेकर नहीं आई। नैनतारा परेशान होकर बोली। इट्स ओके नैनतारा। फारिया खुशदिली से बोली। फारिया ने बर्गर और कोक ऑर्डर कर दिए। दोनों लंच में बिजी हो गई। मोबाइल निकाला और डॉक्टर को फैजी और अली अपनी मॉडल्स के हमरा दुबई पहुंच गए। 3 दिन बाद उनको रैंप मॉडलिंग शो के लिए जाना था। सब ठीक है ना अली? फैजी ने एहतियातन पूछा। हाँ, आज अगर इस डिजाइनर से मिल लेते तो अच्छा होता, अली ने कहा। हाँ, शाम 4 बजे की मीटिंग रखी है। फैजी बैठते हुए बोला। ड्रेसेस देख लिए तुमने? अली ने पूछा। नहीं, इकट्ठे चलेंगे, फैजी ने कहा। दुआ कुछ प्रॉब्लम कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहती है। अली परेशानी से बोला। उसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की कंडीशन बता देनी थी। फैजी मोबाइल रखते हुए बोला। तुम ही बात करना उससे। अली लैपटॉप की तरफ देखने लगा। रानिया के इस कमर्शियल का क्या हुआ? फैजी ने सरसरी से पूछा। कल शूटिंग है। अली ने उसकी तरफ देखा। आधे घंटे लाइमलाइट डिजाइन्स भी दुबई में न्यू डिजाइन इन कर रहे हैं, फैजी ने बताया। रियली? अली हैरत ज़दा हुआ। यस, फैजी ने इस बात में सर हिलाया। दैट्स ग्रेट, अली खुशी से बोला। लाइट पिंक प्लेन शर्ट के साथ वाइट पैंट पहने, बाजू फोल्ड किए, रोलेक्स की कीमती घड़ी, सुनहरी घड़ी पहने वो दोनों बारी बारी अपनी मॉडल्स की तैयारी चेक कर रहे थे। रिमशा आर यू ओके? फैजी एक मॉडल के करीब रुका। यस सर, आई एम ओके। रिमशा ने मुस्कुराने की कोशिश की। सर, ये ड्रेस मुझसे कैरी नहीं हो रहा, रानिया कोफ्त से बोली। वो एक अंगूरी कलर की इंतहाई कामदानी फ्लोर लेंथ मैक्सी थी, जिसका पीछा घेर भी इंतहाई कामदार
اور زمین پر تقریباً 3 فٹ پیچھے کو لمبائی میں تھا۔ دوپٹہ بھی انتہائی کامدار ہونے کی وجہ سے بار بار پھسل رہا تھا۔ رانیہ، یو آر اے ماڈل، ٹرائی ٹو کیری اٹ۔ فیضی نے اس کا دوپٹہ ٹھیک کروایا، کمر کے پاس سے 3-4 انچ پنز لگوائیں، پھر سینڈل چینج کر دی۔ ہائی ہیلز مینج نہیں ہوں گی مجھ سے۔ رانیہ روحان سی ہو رہی تھی۔ اوکے علی، فیضی نے علی کو آواز دی، ان کی سینڈل چینج کرا دو۔ فیضی نے باری باری ساری ماڈلز کا جائزہ لیا۔ 10 بجے کا وقت تھا، ریمپ واک شروع ہو چکی تھی۔ فیضی کی ساری ماڈلز ایک سے بڑھ کر ایک لگ رہی تھی۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ہینڈز اپ فار دا فیبولس ڈیزائنرز آف دبئی بائی السا ڈیزائنر۔ مائک سنبھالے کمپیر پوری دلجمی سے حاضرین و ناظرین کے دلوں میں تجسس جگا رہا تھا۔ ایونٹ کی جگہ بہت خوبصورت تھی۔ سفید بے داغ لمبا ریمپ بنا ہوا تھا، جس کے اطراف میں پہلی قطار میں فوٹوگرافرز، ڈیزائنرز، اسپانسرز اور چیف گیسٹ کی تھی۔ پچھلی قطار میں مشہور ماڈلز، ایکٹریس اور ہائی سوسائٹی بزنس مینز سے بھری ہوئی تھی۔ روشنیوں سے جگمگاتا ہال تالیوں کی گونج سے دہل اٹھا جب خوبصورت ماڈلز انتہائی زربرق لباسوں میں ملبوس، میک اپ اور زیورات سے سجی ریمپ پر ایک ادا سے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ کہیں تالیوں کا شور تھا تو اگلی قطار میں فوٹوگرافرز کے کیمرے کی کلک کلک کی آواز پیدا کیے ہر لمحہ اور ہر ماڈل کی ہر ادا کو قید کر رہا تھا۔ ماڈل گولڈن لہنگا پیروں سے ہلاتی ریمپ پر اپنی مہارت سے چلتی آ رہی تھی۔ ریمپ کی آخری سرے تک آتے وہ ایک ادا سے رکتی اور ہر طرف مڑ کر پوز دیتی اور مڑ کر ریمپ کے سینٹر میں بنے اطراف کی راہداری میں کھڑی ہو جاتی۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ہینڈز اپ فار دا ماڈل پریزنٹرز مسٹر فیضان سکندر اینڈ مسٹر علی یزدانی from Pakistan and the designers Mr. Asim Khanna from Dubai۔ کمپیر کی آواز مائک کی ایک ذریعے لوگوں میں عجیب سی بجلی بھر گئی۔ فیضان سکندر، علی یزدانی اور عاصم کھنہ کے ساتھ مسکراتا ہوا ریمپ پر چلتا آ رہا تھا۔ لائیو کیمرے کی ہر آنکھ اس کی وجاہت گیر انداز کو نظر بند کرتی جا رہی تھی۔ فیضی نے ہاتھ ہلا کر اپنے فینس کو جواب دیا اور ماڈلز کے پاس کھڑا ہو گیا۔ ایونٹ رات کے 2 بجے ختم ہوا۔ فیضی تھکا ہارا بیٹھا ہی تھا جب علی اچھلتا ہوا دھب سے بیڈ پہ گرا۔ یار فیضی، ایونٹ کی ریٹنگز دیکھ، علی کی آواز میں خوشی کی گہری جھلک تھی۔ ہماری سوچ سے زیادہ کامیابی ملی، فیضی تکیہ کے نیچے سر رکھتے ہوئے بولا۔ بالکل، فیضی نے اقرار کیا۔ اگلا ایونٹ 4 دن کے بعد کا ہے۔ ماڈلز اتنی جلدی ریڈی نہیں ہوں گی، نیکسٹ ویک کا رکھوا دیتے ہیں، اس دوران کمرشلز کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ علی لیپ ٹاپ بند کرتا ہوا بولا۔ صبح دیکھتے ہیں۔ فی الوقت بہت تھکاوٹ ہو رہی ہے، فیضی اونگتے ہوئے منمنایا۔ اوکے، گڈ نائٹ یار، علی جمائی روکتا ہوا اس کے کمرے سے نکل گیا۔ نین تارا اکیڈمی سے آ کر اور کھانا کھا کر سو گئی۔ 7 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی، فریش ہو کر باہر آ گئی۔ گھر میں گہرا سکوت تھا، اتنی گہری خاموشی کہ خوف محسوس ہونے لگا۔ اٹھ کر باہر آ گئی۔ ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلنے لگا، عجیب اداسی دل کو گھائل کر رہی تھی۔ نین تارا بازو سینے پر لپیٹے چپ چاپ لان کے گردش روش پر چلنے لگی۔ ماں کا تیکھا لہجہ، باپ کا پیار اور فضیلہ کی جلی کٹی باتیں۔ نین تارا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ بعض اوقات وقت اپنوں کی کمی کا پوری شدت سے احساس دلاتا ہے کہ بندہ چاہ کر بھی خود پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ دل پر شدت سے گاؤں کی کچی گلیوں کا خواہاں ہونے لگا تھا۔ نین تارا اندر آ گئی، سیڑھیاں چڑھتے وہ فیضی کے کمرے میں آ گئی۔ دیوار گرد فیضی کی تصویر دیکھتے وہ مسکرا دی۔ آپ کو کیا غرض ہو سکتی ہے نین تارا سے فیضی صاحب، اس نین تارا سے جو لوگوں کے لیے باعث تمسخر رہی ہو؟ تصویر کو نظروں میں رکھتے ہوئے بولی۔ نین تارا بیلکنی میں آ گئی، ریلنگ پر ہاتھ رکھ کے وہ ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ پورے شہر پر خاموشیوں نے ڈیرے جمائے تھے، یا دل میں اتنا گہرا سکوت تھا جو ہر
شے کو اداسی میں نہلائے جا رہا تھا۔ کافی دیر وہاں کھڑے رہنے کے بعد نینتارا اکتا کر نیچے آ گئی، اپنے لیے چائے کا کپ بنایا اور لاؤنج میں آ گئی۔ ٹی وی آن کیا اور ٹی وی پہ چینل سرچنگ کرنے لگی۔ ایک چینل پر فیضی کی جھلک نظر آئی۔ نینتارا وہی رک گئی۔ 9 بجے کا وقت تھا۔ اینکر 10 بجے شوٹ سٹارٹ ہونے کا وقت بتا رہا تھا۔ نینتارا کافی دیر چینل گھماتی رہی، پھر وہیں آ کر چھوڑ دیا۔ انتہائی خوبصورت ماڈل زرق برق لباسوں میں ملبوس اپنے جلوے بکھیرتی آ رہی تھی۔ نینتارا حیرت اور حسرت سے ان کے لباس اور جویلری دیکھتی رہی۔ شو کے ختم ہونے سے کچھ دیر پہلے اس کے دبے بہت ہلکے ہو چکے۔ فیضی ریمپ پر آیا، ہمیشہ کی طرح دلکش اور وجیح سراپا لیے، خوبصورت مسکان لبوں کی زینت بنائے، اپنی وجاہت کے تمام ہتھیاروں سے لیس۔ نینتارا کا دل دھڑک اٹھا۔ عطا بی بی لکی ہیں، انہیں آپ کا ساتھ ملے گا فیضی۔ نینتارا اداسی سے مسکراتی، میرے ہاتھ کوئی نہ کد ہی تھام لے تو زندگی کو احسان کے بدلے ہی اس کے سر سے وار دوں۔ صوفے کے پشت سے ٹیک لگا لی۔ ٹی وی اسکرین پر مسلسل فیضی کی فوٹوز چل رہی تھی۔ اللہ ہر کسی کو آپ جیسا کیئرنگ شوہر دے، دل سے دعا کرتی وہ 11 بجے کمرے میں آ گئی تھی۔ نینتارا کی روٹین بن گئی تھی، وہ روز کلینک جاتی اور پھر اکیڈمی۔ زندگی نے نیا رخ موڑ لیا تھا، جہاں سے وہ باخبر بھی تھی اور بے خبر بھی۔ قسمت نے شاید اسے آگہی سے اس لیے بچا رکھا تھا۔ عموماً آگہی عذاب بن کر روح کو گھائل کر بھی دیتی ہے۔ فاریہ ذرا اندر آؤ، افرا نے انٹرکام پر کہا۔ فیضی نہیں آیا، افرا بولی۔ نہیں، وہ آج صبح دبئی چلے گئے، نینتارا نے صاف گوئی سے بتا دیا۔ اچھا، افرا ٹیک لگا کر بیٹھی۔ تم واقعی اس کی دوست ہو؟ افرا اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ جی، نینتارا کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ حیرت ہے، ہم کالج کے زمانے سے ساتھ تھے، مگر کبھی بھی مجھے دوست نہیں کہا اس نے۔ افرا حیرت سے بولی۔ یس میم۔ فاریہ اندر داخل ہوئی۔ آؤ اندر، ان سے ملو، یہ نینتارا ہے، فیضی کی فرینڈ۔ انہیں گروم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اوکے؟ افرا نے تفصیل سے کہا۔ ہائے، فاریہ مسکرا کر بولی۔ وائٹ شرٹ اور بلو جینز پہنے، شولڈر کٹ تک کٹے ہوئے بال تھے، ہلکا پھلکا میک اپ اسے دلکش بنا رہا تھا۔ نینتارا، آپ ان کے ساتھ جائیں، افرا مسکرا کر بولی۔ کیسی ہیں آپ نینتارا؟ فاریہ خوش دلی سے بولی۔ ٹھیک ہوں، نینتارا جھجکتے ہوئے بولی۔ فاریہ اسے پارلر روم لے گئی تھی۔ یہاں بیٹھو، اسے چیئر پر بٹھا دیا۔ ایجوکیشن کیا ہے آپ کی؟ فاریہ اس کے بال کور کرتے ہوئے بولی۔ میٹرک، نینتارا ہلکے سے بولی۔ آنکھیں بہت پیاری ہیں آپ کی، فاریہ مسکرا کر بولی۔ تھینکس، نینتارا مسکرا دی۔ فاریہ اس کی فیس کلینزنگ کرنے لگی، اس کے بعد فیشل کیا اور پھر مینی پیڈی کیور کیا۔ نینتارا کافی نکل گئی تھی، بال بھی بہت پیارے ہیں، شیمپو کے ساتھ کنڈیشنر بھی یوز کیا کرو اور سلکی ہو جائیں گے۔ فاریہ برش کرتے ہوئے بولی۔ کنڈیشنر؟ نینتارا نے ابرو اٹھائے۔ شیمپو کے بعد یوز کرتے ہیں۔ فاریہ نے اس کے بال کاٹنا شروع کر دیے، بالوں کو لیئرز میں کاٹ کر برش کیے تو نینتارا کی لک کافی بدل گئی تھی۔ اچھے لگ رہے ہیں نا؟ فاریہ نے سائڈ پف دے کر آدھے ایک طرف گرائے اور آدھے دوسری طرف۔ بہت، نینتارا خوشی سے بولی۔ اب ناخن مت کاٹنا، اوکے؟ اور توڑنا بھی مت، فاریہ نے تنبیہ کی۔ اوکے، نینتارا نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو لنچ کرتے ہیں، فاریہ نے فارغ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ میں تو پیسے لے کر نہیں آئی، نینتارا پریشان ہو کر بولے۔ اٹس اوکے نینتارا، فاریہ خوش دلی سے بولی۔ فاریہ نے برگر اور کوک آرڈر کر دیے، دونوں لنچ میں بزی ہو گئیں۔ فیضی اور علی اپنی ماڈلز کے ہمراہ دبئی پہنچ گئے۔ 3 دن بعد ان کو ریمپ ماڈلنگ شو کے لیے جانا تھا۔ سب ٹھیک ہے نا علی؟ فیضی نے احتیاطاً پوچھا۔ ہاں، آج اگر اس ڈیزائنر سے مل لیتے تو اچھا ہوتا، علی نے کہا۔ ہاں، شام 4 بجے کی میٹنگ رکھی ہے، فیضی بیٹھتے ہوئے بولا۔ ڈریسز دیکھ لیے تم نے؟ علی نے پوچھا۔ نہیں، اکٹھے چلیں گے، فیضی نے کہا۔ دعا کچھ پرابلم کر رہی ہے، کانٹریکٹ ختم کرنا چاہتی ہے، علی پریشانی سے بولا۔ اسے کانٹریکٹ ختم کرنے کی کنڈیشن بتا دینی تھی، فیضی موبائل رکھتے ہوئے بولا۔ تم ہی بات کرنا اس سے، علی لیپ ٹاپ کی طرف دیکھنے لگا۔ رانیہ کے اس کمرشل کا کیا ہوا؟ فیضی نے سرسری سے پوچھا۔ کل شوٹنگ ہے، علی نے اس کی طرف دیکھا۔
लाइट लाइमलाइट डिज़ाइंस भी दुबई में न्यू डिज़ाइन इन कर रहे हैं। फैज़ी ने बताया। रियली? अली हैरत ज़दा हुआ। यस, फैज़ी ने इस बात में सर हिलाया। दैट्स ग्रेट, अली खुशी से बोला। लाइट पिंक प्लेन शर्ट के साथ वाइट पैंट पहने, बाजू फोल्ड किए, रोलेक्स की कीमती घड़ी, सुनहरी घड़ी पहने वो दोनों बारी बारी अपनी मॉडल्स की तैयारी चेक कर रहे थे। रिमशा आर यू ओके? फैज़ी एक मॉडल के करीब रुका। यस सर, आई एम ओके। रिमशा ने मुस्कुराने की कोशिश की। सर ये ड्रेस मुझसे कैरी नहीं हो रहा, रानिया कोफ्त से बोली। वो एक अंगूरी कलर की इंतहाई कामदानी फ्लोर लेंथ मैक्सी थी, जिसका पीछा घेर भी इंतहाई कामदार और जमीन पर तकरीबन 3 फीट पीछे को लंबाई में था। दुपट्टा भी इंतहाई कामदार होने की वजह से बार बार फिसल रहा था। रानिया, यू आर अ मॉडल, ट्राई टू कैरी इट। फैज़ी ने उसका दुपट्टा ठीक करवाया, कमर के पास से 3-4 इंच पिंस लगवाई, फिर सैंडल चेंज कर दी। हाई हील्स मैनेज नहीं होंगी मुझसे। रानिया रूहान सी हो रही थी। ओके अली, फैज़ी ने अली को आवाज़ दी। इनकी सैंडल चेंज करा दो। फैज़ी ने बारी बारी सारी मॉडल्स का जायजा लिया। 10 बजे का वक्त था, रैंप वॉक शुरू हो चुकी थी। फैज़ी की सारी मॉडल्स एक से बढ़कर एक लग रही थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैंड्स अप फॉर द फेबुलस डिजाइनर्स ऑफ दुबई बाय अल्सा डिजाइनर। माइक संभाले कंपेयर पूरी दिलजमी से हाजरीन और नाजरीन के दिलों में तजस्सुस जगा रहा था। इवेंट की जगह बहुत खूबसूरत थी। सफ़ेद बेदाग लंबा रैंप बना हुआ था, जिसके अतराफ में पहली कतार में फोटोग्राफर्स, डिजाइनर्स, स्पॉन्सर्स और चीफ गेस्ट की थी। पिछली कतार में मशहूर मॉडल्स, एक्ट्रेस और हाई सोसाइटी बिजनेसमैन से भरी हुई थी। रोशनियों से जगमगाता हॉल तालियों की गूंज से दहल उठा, जब खूबसूरत मॉडल्स इंतहाई ज़रबर्क लिबासों में मलबूस मेकअप और जेवरात से सजी रैंप पर एक अदा से चलती हुई आ रही थी। कहीं तालियों का शोर था तो अगली किताब में फोटोग्राफर्स के कैमरे की क्लिक क्लिक की आवाज़ पैदा किए हर लम्हा और हर मॉडल की हर अदा को कैद कर रहा था। मॉडल गोल्डन लहंगा पैरों से हिलाती रैंप पर अपनी महारत से चलती आ रही थी। रैंप की आखिरी सिरे तक आते वो एक अदा से रुकती और हर तरफ मुड़कर पोज देती और मुड़कर रैंप के सेंटर में बने इतराफ की राहदारी में खड़ी हो जाती। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैंड्स अप फॉर द मॉडल प्रेजेंटर्स मिस्टर फैजान सिकंदर एंड Mr. Ali Yazdani from Pakistan and the designers Mr. Asim Khanna from Dubai. कंपेयर की आवाज़ माइक की एक जरिए लोगों में अजीब सी बिजली भर गई। फैजान सिकंदर, अली यज़दानी और आसिम खन्ना के साथ मुस्कुराता हुआ रैंप पर चलता आ रहा था। लाइव कैमरे की हर आंख उसकी वजाहत के अंदाज को नजरबंद करती जा रही थी। फैज़ी ने हाथ हिलाकर अपने फैंस को जवाब दिया और मॉडल्स के पास खड़ा हो गया। इवेंट रात के 2 बजे ख़त्म हुआ। फैज़ी थका हारा बैठा ही था जब अली उछलता हुआ धब से बेड पे गिरा। यार फैज़ी, इवेंट की रेटिंग्स देख। अली की आवाज़ में खुशी की गहरी झलक थी। हमारी सोच से ज़्यादा कामयाबी मिली, फैज़ी तकिया के नीचे सर रखते हुए बोला। बिल्कुल, फैज़ी ने इकरार किया। अगला इवेंट 4 दिन के बाद का है। मॉडल्स इतनी जल्दी रेडी नहीं होंगी, नेक्स्ट वीक का रखवा देते हैं। इस दौरान कमर्शियल्स कंप्लीट कर लेते हैं। अली लैपटॉप बंद करता हुआ बोला। सुबह देखते हैं। फिर वक्त बहुत थकावट हो रही है। फैज़ी ऊँगते हुए मुनमुनाया। ओके, गुड नाइट यार। अली जमाई रोकता हुआ उसके कमरे से निकल गया। नैनतारा एकेडमी से आकर और खाना खाकर सो गई। 7 बजे के करीब उसकी आंख खुली, फ्रेश होकर बाहर आ गई। घर में गहरा सुकूत था। इतनी गहरी खामोशी के खौफ महसूस होने लगा। उठकर बाहर आ गई। हल्का हल्का अंधेरा फैलने लगा। अजीब उदासी दिल को घायल कर रही थी। नैनतारा बाजू सीने पर लपेटे चुपचाप लॉन के गर्दिश रविश पर चलने लगी। माँ का तीखा लहजा, बाप का प्यार और फजीला की जली कटी बातें। नैनतारा की आंखें नम हो गई। बाजू का वक्त अपनों की कमी का पूरी शिद्दत से एहसास दिलाता है कि बंदा चाहकर भी खुद पर काबू नहीं रख पाता। दिल पर शिद्दत से गांव की कच्ची गलियों का ख्वाहा होने लगा था। नैनतारा अंदर आ गई। सीढ़ियां चढ़ते हुए फैज़ी के कमरे में आ गई। दीवार गिर फैज़ी की तस्वीर देखते हुए मुस्कुरा दी।
آپ کو کیا غرض ہو سکتی ہے نین تارا سے فیضی صاحب، اس نین تارا سے جو لوگوں کے لیے باعث تمسخر رہی ہو؟ تصویر کو نظروں میں رکھتے ہوئے بولی۔ نین تارا بیلکنی میں آ گئی، ریلنگ پر ہاتھ رکھ کے وہ ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ پورے شہر پر خاموشیوں نے ڈیرے جمائے تھے، یا دل میں اتنا گہرا سکوت تھا جو ہر شے کو اداسی میں نہلائے جا رہا تھا۔ کافی دیر وہاں کھڑے رہنے کے بعد نین تارا اکتا کر نیچے آ گئی، اپنے لیے چائے کا کپ بنایا اور لاؤنج میں آ گئی۔ ٹی وی آن کیا اور ٹی وی پہ چینل سرچنگ کرنے لگی۔ ایک چینل پر فیضی کی جھلک نظر آئی۔ نین تارا وہی رک گئی۔ 9 بجے کا وقت تھا، اینکر 10 بجے شوٹ سٹارٹ ہونے کا وقت بتا رہا تھا۔ نین تارا کافی دیر چینل گھماتی رہی، پھر وہیں آ کر چھوڑ دیا۔ انتہائی خوبصورت ماڈل زرق برق لباسوں میں ملبوس اپنے جلوے بکھیرتی آ رہی تھی۔ نین تارا حیرت اور حسرت سے ان کے لباس اور جویلری دیکھتی رہی۔ شو کے ختم ہونے سے کچھ دیر پہلے فیضی ریمپ پر آیا، ہمیشہ کی طرح دلکش اور وجیح سراپا لیے، خوبصورت مسکان لبوں کی زینت بنائے، اپنی وجاہت کے تمام ہتھیاروں سے لیس۔ نین تارا کا دل دھڑک اٹھا۔ عطا بی بی لکی ہیں، انہیں آپ کا ساتھ ملے گا فیضی۔ نین تارا اداسی سے مسکراتی۔ میرے ہاتھ کوئی نہ کد ہی تھام لے تو زندگی کو احسان کے بدلے ہی اس کے سر سے وار دوں۔ صوفے کے پشت سے ٹیک لگا لی۔ ٹی وی اسکرین پر مسلسل فیضی کی فوٹوز چل رہی تھی۔ اللہ ہر کسی کو آپ جیسا کیئرنگ شوہر دے، دل سے دعا کرتی وہ 11 بجے کمرے میں آ گئی تھی۔ نین تارا کی روٹین بن گئی تھی، وہ روز کلینک جاتی اور پھر اکیڈمی۔ زندگی نے نیا رخ موڑ لیا تھا، جہاں سے وہ باخبر بھی تھی اور بے خبر بھی۔ قسمت نے شاید اسے آگہی سے اس لیے بچا رکھا تھا، عموماً آگہی عذاب بن کر روح کو گھائل کر بھی دیتی ہے۔ فاریہ ذرا اندر آؤ، افرا نے انٹرکام پر کہا۔ فیضی نہیں آیا؟ افرا بولی۔ نہیں، وہ آج صبح دبئی چلے گئے، نین تارا نے صاحب کو اسے بتا دیا۔ اچھا، افرا ٹیک لگا کر بیٹھی۔ تم واقعی اس کی دوست ہو؟ افرا اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ جی، نین تارا کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ حیرت ہے، ہم کالج کے زمانے سے ساتھ تھے، مگر کبھی بھی مجھے دوست نہیں کہا اس نے۔ افرا حیرت سے بولی۔ یس میم۔ فاریہ اندر داخل ہوئی۔ آؤ اندر، ان سے ملو، یہ نین تارا ہے، فیضی کی فرینڈ۔ انہیں گروم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اوکے؟ افرا نے تفصیل سے کہا۔ ہائے، فاریہ مسکرا کر بولی۔ وائٹ شرٹ اور بلو جینز پہنے، شولڈر کٹ تک کٹے ہوئے بال تھے، ہلکا پھلکا میک اپ اسے دلکش بنا رہا تھا۔ نین تارا، آپ ان کے ساتھ جائیں، افرا مسکرا کر بولی۔ کیسی ہیں آپ نین تارا؟ فاریہ خوش دلی سے بولی۔ ٹھیک ہوں، نین تارا جھجکتے ہوئے بولی۔ فاریہ اسے پارلر روم لے گئی تھی۔ یہاں بیٹھو، اسے چیئر پر بٹھا دیا۔ ایجوکیشن کیا ہے آپ کی؟ فاریہ اس کے بال کور کرتے ہوئے بولی۔ میٹرک، نین تارا ہلکے سے بولی۔ آنکھیں بہت پیاری ہیں آپ کی، فاریہ مسکرا کر بولی۔ تھینکس، نین تارا مسکرا دی۔ فاریہ اس کی فیس کلینزنگ کرنے لگی، اس کے بعد فیشل کیا اور پھر مینی پیڈی کیور کیا۔ نین تارا کافی نکھر گئی تھی، بال بھی بہت پیارے ہیں، شیمپو کے ساتھ کنڈیشنر بھی یوز کیا کرو اور سلکی ہو جائیں گے۔ فاریہ برش کرتے ہوئے بولی۔ کنڈیشنر؟ نین تارا نے ابرو اٹھائے۔ شیمپو کے بعد یوز کرتے ہیں۔ فاریہ نے اس کے بال کاٹنا شروع کر دیے، بالوں کو لیئرز میں کاٹ کر برش کیے تو نین تارا کی لک کافی بدل گئی تھی۔ اچھے لگ رہے ہیں نا؟ فاریہ نے سائڈ پف دے کر آدھے ایک طرف گرائے اور آدھے دوسری طرف۔ بہت، نین تارا خوشی سے بولی۔ اب ناخن مت کاٹنا، اوکے، اور توڑنا بھی مت، فاریہ نے تنبیہ کی۔ اوکے، نین تارا نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو لنچ کرتے ہیں، فاریہ نے فارغ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ میں تو پیسے لے کر نہیں آئی، نین تارا پریشان ہو کر بولی۔ اٹس اوکے نین تارا، فاریہ خوش دلی سے بولی۔ فاریہ نے برگر اور کوک آرڈر کر دیے، دونوں لنچ میں بزی ہو گئیں۔ فیضی اور علی اپنی ماڈلز کے ہمراہ دبئی پہنچ گئے۔ 3 دن بعد ان کو ریمپ ماڈلنگ شو کے لیے جانا تھا۔ سب ٹھیک ہے نا علی؟ فیضی نے احتیاطاً پوچھا۔ ہاں، آج اگر اس ڈیزائنر سے مل لیتے تو اچھا ہوتا، علی نے کہا۔ ہاں، شام 4 بجے کی میٹنگ رکھی ہے، فیضی بیٹھتے ہوئے بولا۔ ڈریسز دیکھ لیے تم نے؟ علی نے پوچھا۔ نہیں، اکٹھے چلیں گے، فیضی نے کہا۔ دعا کچھ پرابلم کر رہی ہے، کانٹریکٹ ختم کرنا چاہتی ہے، علی پریشانی سے بولا۔ اسے کانٹریکٹ ختم کرنے کی کنڈیشن بتا دینی تھی، فیضی موبائل رکھتے ہوئے بولا۔ تم ہی بات کرنا اس سے، علی لیپ ٹاپ کی طرف دیکھنے لگا۔ رانیہ کے اس کمرشل کا کیا ہوا؟ فیضی نے سرسری سے پوچھا۔ کل شوٹنگ ہے، علی نے اس کی طرف دیکھا۔
की जाने लाइट भागते जा रहे थे। लाइम लाइट डिज़ाइंस भी दुबई में न्यू डिज़ाइन इन कर रहे हैं, माँ का हाथ उठा था। फैज़ी ने बताया। रियली? अली हैरत ज़दा हुआ। यस, फैज़ी ने इस बात में सर हिलाया। दैट्स ग्रेट, अली खुशी से बोला। लाइट पिंक प्लेन शर्ट के साथ वाइट पैंट पहने, बाजू फोल्ड किए, रोलेक्स की कीमती घड़ी, सुनहरी घड़ी पहने वो दोनों बारी बारी अपनी मॉडल्स की तैयारी चेक कर रहे थे। रिमशा आर यू ओके? फैज़ी एक मॉडल के करीब रुका। यस सर, आई एम ओके। रिमशा ने मुस्कुराने की कोशिश की। सर ये ड्रेस मुझसे कैरी नहीं हो रहा, रानिया कोफ्त से बोली। वो एक अंगूरी कलर की इंतहाई कामदानी फ्लोर लेंथ मैक्सी थी, जिसका पीछा घेर भी इंतहाई कामदार और जमीन पर तकरीबन 3 फीट पीछे को लंबाई में था। दुपट्टा भी इंतहाई कामदार होने की वजह से बार बार फिसल रहा था। रानिया, यू आर ए मॉडल, ट्राई टू कैरी इट। फैज़ी ने उसका दुपट्टा ठीक करवाया, कमर के पास से 3-4 इंच पिन्स लगवाई, फिर सैंडल चेंज कर दी। हाई हील्स मैनेज नहीं होंगी मुझसे। रानिया रूहान सी हो रही थी। ओके अली, फैज़ी ने अली को आवाज़ दी, इनकी सैंडल चेंज करा दो। फैज़ी ने बारी बारी सारी मॉडल्स का जायजा लिया। 10 बजे का वक्त था, रैंप वॉक शुरू हो चुकी थी। फैज़ी की सारी मॉडल्स एक से बढ़कर एक लग रही थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैंड्स अप फॉर द फेबुलस डिजाइनर्स ऑफ दुबई बाय अल्सा डिजाइनर। माइक संभाले कंपेयर पूरी दिलजमी से हाजरीन और नाजरीन के दिलों में तजस्सुस जगा रहा था। इवेंट की जगह बहुत खूबसूरत थी। सफ़ेद बेदाग लंबा रैंप बना हुआ था, जिसके अतराफ में पहली कतार में फोटोग्राफर्स, डिजाइनर्स, स्पॉन्सर्स और चीफ गेस्ट की थी। पिछली कतार में मशहूर मॉडल्स, एक्ट्रेस और हाई सोसाइटी बिजनेसमैन से भरी हुई थी। रोशनियों से जगमगाता हॉल तालियों की गूंज से दहल उठा, जब खूबसूरत मॉडल्स इंतहाई ज़रबर्क लिबासों में मलबूस मेकअप और जेवरात से सजी रैंप पर एक अदा से चलती हुई आ रही थी। कहीं तालियों का शोर था तो अगले किताब में फोटोग्राफर्स के कैमरे की क्लिक क्लिक की आवाज़ पैदा किए हर लम्हा और हर मॉडल की हर अदा को कैद कर रहा था। मॉडल गोल्डन लहंगा पैरों से हिलाती रैंप पर अपनी महारत से चलती आ रही थी। रैंप की आखिरी सिरे तक आते वो एक अदा से रुकती और हर तरफ मुड़कर पोज देती और मुड़कर रैंप के सेंटर में बने इतराफ की राहदारी में खड़ी हो जाती। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैंड्स अप फॉर द मॉडल प्रेजेंटर्स मिस्टर फैजान सिकंदर and Mr. Ali Yazdani from Pakistan and the designers Mr. Asim खन्ना फ्रॉम दुबई। कंपेयर की आवाज़ माइक की एक जरिए लोगों में अजीब सी बिजली भर गई। फैजान सिकंदर, आपकी बातें मुझे समझ नहीं आ रही। अली यस्तानी और आसिम खन्ना के साथ मुस्कुराता हुआ रैंप पर चलता आ रहा था। लाइव कैमरे की हर आंख उसकी वजाहत के अंदाज को नजरबंद करती जा रही थी। फैज़ी ने हाथ हिलाकर अपने फैंस को जवाब दिया और मॉडल्स के पास खड़ा हो गया। इवेंट रात के 2 बजे खत्म हुआ। फैज़ी थका हारा बैठा ही था जब अली उछलता हुआ धब से बेड पे गिरा। यार फैज़ी, इवेंट की रेटिंग्स देख। अली की आवाज़ में खुशी की गहरी झलक थी। हमारी सोच से ज्यादा कामयाबी मिली, फैज़ी तकिया के नीचे सर रखते हुए बोला। बिल्कुल, फैज़ी ने इकरार किया। अगला इवेंट 4 दिन के बाद का है। मॉडल्स इतनी जल्दी रेडी नहीं होंगी, नेक्स्ट वीक का रखवा देते हैं। इस दौरान कमर्शियल्स कंप्लीट कर लेते हैं। अली लैपटॉप बंद करता हुआ बोला। सुबह देखते हैं। कैसी है तुम्हारी? अब फिल वक्त बहुत थकावट हो रही है, फैज़ी ऊँगते हुए मुनमुनाया। ओके, गुड नाइट यार। अली जमाई रोकता हुआ उसके कमरे से निकल गया। नैनतारा अकेडमी से आकर और खाना खाकर सो गई। 7 बजे के करीब उसकी आंख खुली, फ्रेश होकर बाहर आ गई। घर में गहरा सुकूत था, इतनी गहरी खामोशी के खौफ महसूस होने लगा। उठकर बाहर आ गई। हल्का हल्का अंधेरा फैलने लगा। अजीब उदासी दिल को घायल कर रही थी। नैनतारा बाजू सीने पर लपेटे चुपचाप लॉन के गर्दिश रविश पर चलने लगी। माँ का तीखा लहजा, बाप का प्यार और फजीला की जली कटी बातें। नैनतारा की आंखें नम हो गई। बाजू का वक्त अपनों की कमी का पूरी शिद्दत से एहसास दिलाता है कि बंदा चाहकर भी खुद पर काबू नहीं रख पाता।
دل پر شدت سے گاؤں کی کچی گلیوں کا خواہاں ہونے لگا تھا۔ نینتارا اندر آ گئی، سیڑھیاں چڑھتے وہ فیضی کے کمرے میں آ گئی۔ دیوار گرد فیضی کی تصویر دیکھتے وہ مسکرا دی۔ آپ کو کیا غرض ہو سکتی ہے نینتارا سے فیضی صاحب، اس نینتارا سے جو لوگوں کے لیے باعث تمسخر رہی ہو؟ تصویر کو نظروں میں رکھتے ہوئے بولی۔ نینتارا بیلکنی میں آ گئی، ریلنگ پر ہاتھ رکھ کے وہ ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ پورے شہر پر خاموشیوں نے ڈیرے جمائے تھے، یا دل میں اتنا گہرا سکوت تھا جو ہر شے کو اداسی میں نہلائے جا رہا تھا۔ کافی دیر وہاں کھڑے رہنے کے بعد نینتارا اکتا کر نیچے آ گئی، اپنے لیے چائے کا کپ بنایا اور لاؤنج میں آ گئی۔ ٹی وی آن کیا اور ٹی وی پہ چینل سرچنگ کرنے لگی۔ ایک چینل پر فیضی کی جھلک نظر آئی۔ نینتارا وہی رک گئی۔ 9 بجے کا وقت تھا، اینکر 10 بجے شوٹ سٹارٹ ہونے کا وقت بتا رہا تھا۔ نینتارا کافی دیر چینل گھماتی رہی، پھر وہیں آ کر چھوڑ دیا۔ انتہائی خوبصورت ماڈل زرق برق لباسوں میں ملبوس اپنے جلوے بکھیرتی آ رہی تھی۔ نینتارا حیرت اور حسرت سے ان کے لباس اور جویلری دیکھتی رہی۔ شو کے ختم ہونے سے کچھ دیر پہلے فیضی ریمپ پر آیا، ہمیشہ کی طرح دلکش اور وجیح سراپا لیے، خوبصورت مسکان لبوں کی زینت بنائے، اپنی وجاہت کے تمام ہتھیاروں سے لیس۔ نینتارا کا دل دھڑک اٹھا۔ عطا بی بی لکی ہیں، انہیں آپ کا ساتھ ملے گا فیضی۔ نینتارا اداسی سے مسکرا دی۔ میرے ہاتھ کوئی نہ کد ہی تھام لے تو زندگی کو احسان کے بدلے ہی اس کے سر سے وار دوں۔ صوفے کے پشت سے ٹیک لگا لی۔ ٹی وی اسکرین پر مسلسل فیضی کی فوٹوز چل رہی تھی۔ اللہ ہر کسی کو آپ جیسا کیئرنگ شوہر دے، دل سے دعا کرتی وہ 11 بجے کمرے میں آ گئی تھی۔ نینتارا کی روٹین بن گئی تھی، وہ روز کلینک جاتی اور پھر اکیڈمی۔ زندگی نے نیا رخ موڑ لیا تھا، جہاں سے وہ باخبر بھی تھی اور بے خبر بھی۔ قسمت نے شاید اس سے آگہی سے اس لیے بچا رکھا تھا، عموماً آگہی عذاب بن کر روح کو گھائل کر بھی دیتی ہے۔ فاریہ ذرا اندر آؤ، افرا نے انٹرکام پر کہا۔ فیضی نہیں آیا؟ افرا بولی۔ نہیں، وہ آج صبح دبئی چلے گئے، نینتارا نے صاحب کو اسے بتا دیا۔ اچھا، افرا ٹیک لگا کر بیٹھی۔ تم واقعی اس کی دوست ہو؟ افرا اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ جی، نینتارا کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ حیرت ہے، ہم کالج کے زمانے سے ساتھ تھے، مگر کبھی بھی مجھے دوست نہیں کہا اس نے۔ افرا حیرت سے بولی۔ یس میم۔ فاریہ اندر داخل ہوئی۔ آؤ اندر، ان سے ملو، یہ نینتارا ہے، فیضی کی فرینڈ۔ انہیں گروم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اوکے؟ افرا نے تفصیل سے کہا۔ ہائے، فاریہ مسکرا کر بولی۔ وائٹ شرٹ اور بلو جینز پہنے، شولڈر کٹ تک کٹے ہوئے بال تھے، ہلکا پھلکا میک اپ اسے دلکش بنا رہا تھا۔ نینتارا، آپ ان کے ساتھ جائیں، افرا مسکرا کر بولی۔ کیسی ہیں آپ نینتارا؟ فاریہ خوش دلی سے بولی۔ ٹھیک ہوں، نینتارا جھجکتے ہوئے بولی۔ فاریہ اسے پارلر روم لے گئی تھی۔ یہاں بیٹھو، اسے چیئر پر بٹھا دیا۔ ایجوکیشن کیا ہے آپ کی؟ فاریہ اس کے بال کور کرتے ہوئے بولی۔ میٹرک، نینتارا ہلکے سے بولی۔ آنکھیں بہت پیاری ہیں آپ کی، فاریہ مسکرا کر بولی۔ تھینکس، نینتارا مسکرا دی۔ فاریہ اس کی فیس کلینزنگ کرنے لگی، اس کے بعد فیشل کیا اور پھر مینی پیڈی کیور کیا۔ نینتارا کافی نکھر گئی تھی، بال بھی بہت پیارے ہیں، شیمپو کے ساتھ کنڈیشنر بھی یوز کیا کرو اور سلکی ہو جائیں گے۔ فاریہ برش کرتے ہوئے بولی۔ کنڈیشنر؟ نینتارا نے ابرو اٹھائے۔ شیمپو کے بعد یوز کرتے ہیں۔ فاریہ نے اس کے بال کاٹنا شروع کر دیے، بالوں کو لیئرز میں کاٹ کر برش کیے تو نینتارا کی لک کافی بدل گئی تھی۔ اچھے لگ رہے ہیں نا؟ فاریہ نے سائڈ پف دے کر آدھے ایک طرف گرائے اور آدھے دوسری طرف۔ بہت، نینتارا خوشی سے بولی۔ اب ناخن مت کاٹنا، اوکے؟ اور توڑنا بھی مت، فاریہ نے تنبیہ کی۔ اوکے، نینتارا نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو لنچ کرتے ہیں، فاریہ نے فارغ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ میں تو پیسے لے کر نہیں آئی، نینتارا پریشان ہو کر بولے۔ اٹس اوکے نینتارا، فاریہ خوش دلی سے بولی۔ فاریہ نے برگر اور کوک آرڈر کر دیے، دونوں لنچ میں بزی ہو گئیں۔ فیضی اور علی اپنی ماڈلز کے ہمراہ دبئی پہنچ گئے۔ 3 دن بعد ان کو ریمپ ماڈلنگ شو کے لیے جانا تھا۔ سب ٹھیک ہے نا علی؟ فیضی نے احتیاطاً پوچھا۔ ہاں، آج اگر اس ڈیزائنر سے مل لیتے تو اچھا ہوتا، علی نے کہا۔ ہاں، شام 4 بجے کی میٹنگ رکھی ہے، فیضی بیٹھتے ہوئے بولا۔ ڈریسز دیکھ لیے تم نے؟ علی نے پوچھا۔ نہیں، اکٹھے چلیں گے، فیضی نے کہا۔ دعا کچھ پرابلم کر رہی ہے، کانٹریکٹ ختم کرنا چاہتی ہے، علی پریشانی سے بولا۔
اسے کانٹریکٹ ختم کرنے کی کنڈیشن بتا دینی تھی۔ فیضی موبائل رکھتے ہوئے بولا، تم ہی بات کرنا اس سے۔ علی لیپ ٹاپ کی طرف دیکھنے لگا۔ رانیہ کے اس کمرشل کا کیا ہوا؟ فیضی نے سرسری سا پوچھا۔ کل شوٹنگ ہے۔ علی نے اس کی طرف دیکھا۔ لائم لائٹ ڈیزائنز بھی دبئی میں نیو ڈیزائن ان کر رہے ہیں، فیضی نے بتایا۔ ریئلی؟ علی حیرت زدہ ہوا۔ یس، فیضی نے اس بات میں سر ہلایا۔ دیٹس گریٹ، علی خوشی سے بولا۔ لائٹ پنک پلین شرٹ کے ساتھ وائٹ پینٹ پہنے، بازو فولڈ کیے، رولیکس کی قیمتی گھڑی، سنہری گھڑی پہنے، وہ دونوں باری باری اپنی ماڈلز کی تیاری چیک کر رہے تھے۔ رمشا آر یو اوکے؟ فیضی ایک ماڈل کے قریب رکا۔ یس سر آئی ایم اوکے۔ رمشا نے مسکرانے کی کوشش کی۔ سر یہ ڈریس مجھ سے کیری نہیں ہو رہا، رانیہ کوفت سے بولی۔ وہ ایک انگوری کلر کی انتہائی کامدانی فلور لینتھ میکسی تھی، جس کا پیچھا گھیر بھی انتہائی کامدار اور زمین پر تقریباً 3 فٹ پیچھے کو لمبائی میں تھا۔ دوپٹہ بھی انتہائی کامدار ہونے کی وجہ سے بار بار پھسل رہا تھا۔ رانیہ، یو آر اے ماڈل، ٹرائی ٹو کیری اٹ۔ فیضی نے اس کا دوپٹہ ٹھیک کروایا، کمر کے پاس سے 3-4 انچ پنز لگوائیں، پھر سینڈل چینج کر دی۔ ہائی ہیلز مینیج نہیں ہوں گی مجھ سے۔ رانیہ روحان سی ہو رہی تھی۔ اوکے علی، فیضی نے علی کو آواز دی، ان کی سینڈل چینج کرا دو۔ فیضی نے باری باری ساری ماڈلز کا جائزہ لیا۔ 10 بجے کا وقت تھا، ریمپ واک شروع ہو چکی تھی۔ فیضی کی ساری ماڈلز ایک سے بڑھ کر ایک لگ رہی تھی۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ہینڈز اپ فار دا فیبلس ڈیزائنرز آف دبئی بائی ایلسا ڈیزائنر۔ مائک سنبھالے کمپیر پوری دلجمی سے حاضرین و ناظرین کے دلوں میں تجسس جگا رہا تھا۔ ایونٹ کی جگہ بہت خوبصورت تھی۔ سفید بے داغ لمبا ریمپ بنا ہوا تھا، جس کے اطراف میں پہلی قطار میں فوٹوگرافرز، ڈیزائنرز، اسپانسرز اور چیف گیسٹ کی تھی۔ پچھلی قطار میں مشہور ماڈلز، ایکٹریس اور ہائی سوسائٹی بزنس مینز سے بھری ہوئی تھی۔ روشنیوں سے جگمگاتا ہال تالیوں کی گونج سے دہل اٹھا، جب خوبصورت ماڈلز انتہائی زربرق لباسوں میں ملبوس، میک اپ اور زیورات سے سجی ریمپ پر ایک ادا سے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ کہیں تالیوں کا شور تھا تو اگلی قطار میں فوٹوگرافرز کے کیمرے کی کلک کلک کی آواز پیدا کیے ہر لمحہ اور ہر ماڈل کی ہر ادا کو قید کر رہا تھا۔ ماڈل گولڈن لہنگا پیروں سے ہلاتی ریمپ پر اپنی مہارت سے چلتی آ رہی تھی۔ ریمپ کی آخری سرے تک آتے وہ ایک ادا سے رکتی اور ہر طرف مڑ کر پوز دیتی اور مڑ کر ریمپ کے سینٹر میں بنے اطراف کی راہداری میں کھڑی ہو جاتی۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ہینڈز اپ فار دا ماڈل presenters Mr. Faizan Sikandar and Mr. Ali Yazdani from Pakistan and the designers Mr. Asim Khanna from Dubai۔ کمپیر کی آواز مائک کی ایک ذریعے لوگوں میں عجیب سی بجلی بھر گئی۔ فیضان سکندر علی یزدانی اور عاصم کھنہ کے ساتھ مسکراتا ہوا ریمپ پر چلتا آ رہا تھا۔ لائیو کیمرے کی ہر آنکھ اس کی وجاہت کے انداز کو نظر بند کرتی جا رہی تھی۔ فیضی نے ہاتھ ہلا کر اپنے فینس کو جواب دیا اور ماڈلز کے پاس کھڑا ہو گیا۔ ایونٹ رات کے 2 بجے ختم ہوا۔ فیضی تھکا ہارا بیٹھا ہی تھا جب علی اچھلتا ہوا دھب سے بیڈ پہ گرا۔ یار فیضی، ایونٹ کی ریٹنگز دیکھ۔ علی کی آواز میں خوشی کی گہری جھلک تھی۔ ہماری سوچ سے زیادہ کامیابی ملی، فیضی تکیہ کے نیچے سر رکھتے ہوئے بولا۔ بالکل، فیضی نے اقرار کیا۔ اگلا ایونٹ 4 دن کے بعد کا ہے، ماڈلز اتنی جلدی ریڈی نہیں ہوں گی، نیکسٹ ویک کا رکھوا دیتے ہیں، اس دوران کمرشلز کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ علی لیپ ٹاپ بند کرتا ہوا بولا۔ صبح دیکھتے ہیں، فی الوقت بہت تھکاوٹ ہو رہی ہے، فیضی اونگتے ہوئے منمنایا۔ اوکے گڈ نائٹ یار، علی جمائی روکتا ہوا اس کے کمرے سے نکل گیا۔ نین تارا اکیڈمی سے آ کر اور کھانا کھا کر سو گئی۔ 7 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی، فریش ہو کر باہر آ گئی۔ گھر میں گہرا سکوت تھا، اتنی گہری خاموشی کہ خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ اٹھ کر باہر آ گئی۔ ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلنے لگا، عجیب اداسی دل کو گھائل کر رہی تھی۔ نین تارا بازو سینے پر لپیٹے چپ چاپ لان کے گردش روش پر چلنے لگی۔ ماں کا تیکھا لہجہ، باپ کا پیار اور فضیلہ کی جلی کٹی باتیں، نین تارا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ بعض اوقات وقت اپنوں کی کمی کا پوری شدت سے احساس دلاتا ہے کہ بندہ چاہ کر بھی خود پر قابو نہیں رکھ پاتا۔
دل پر شدت سے گاؤں کی کچی گلیوں کا خواہاں ہونے لگا تھا۔ نین تارا اندر آ گئی، سیڑھیاں چڑھتے وہ فیضی کے کمرے میں آ گئی۔ دیوار گر فیضی کی تصویر دیکھتے وہ مسکرا دی۔ آپ کو کیا غرض ہو سکتی ہے نین تارا سے فیضی صاحب، اس نین تارا سے جو لوگوں کے لیے باعث تمسخر رہی ہو؟ تصویر کو نظروں میں رکھتے ہوئے بولی۔ نین تارا بیلکنی میں آ گئی، ریلنگ پر ہاتھ رکھ کے وہ ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ پورے شہر پر خاموشیوں نے ڈیرے جمائے تھے، یا دل میں اتنا گہرا سکوت تھا جو ہر شے کو اداسی میں نہلائے جا رہا تھا۔ کافی دیر وہاں کھڑے رہنے کے بعد نین تارا اکتا کر نیچے آ گئی، اپنے لیے چائے کا کپ بنایا اور لاؤنج میں آ گئی۔ ٹی وی آن کیا اور ٹی وی پہ چینل سرچنگ کرنے لگی۔ ایک چینل پر فیضی کی جھلک نظر آئی۔ نین تارا وہی رک گئی۔ 9 بجے کا وقت تھا، اینکر 10 بجے شوٹ سٹارٹ ہونے کا وقت بتا رہا تھا۔ نین تارا کافی دیر چینل گھماتی رہی، پھر وہیں آ کر چھوڑ دیا۔ انتہائی خوبصورت ماڈل زرق برق لباسوں میں ملبوس اپنے جلوے بکھیرتی آ رہی تھی۔ نین تارا حیرت اور حسرت سے ان کے لباس اور جویلری دیکھتی رہی۔ شو کے ختم ہونے سے کچھ دیر پہلے صوفے پر ٹک گئی۔ فیضی ریمپ پر آیا، ہمیشہ کی طرح دلکش اور وجیح سراپا لیے، خوبصورت مسکان لبوں کی زینت بنائے، اپنی وجاہت کے تمام ہتھیاروں سے لیس۔ نین تارا کا دل دھڑک اٹھا۔ عطا بی بی لکی ہیں، انہیں آپ کا ساتھ ملے گا فیضی۔ نین تارا اداسی سے مسکرا دی۔ میرے ہاتھ کوئی نہ کد ہی تھام لے تو زندگی کو احسان کے بدلے ہی اس کے سر سے وار دوں۔ صوفے کے پشت سے ٹیک لگا لی۔ ٹی وی اسکرین پر مسلسل فیضی کی فوٹوز چل رہی تھی۔ اللہ ہر کسی کو آپ جیسا کیئرنگ شوہر دے، دل سے دعا کرتی وہ 11 بجے کمرے میں آ گئی تھی۔ نین تارا کی روٹین بن گئی تھی، وہ روز کلینک جاتی اور پھر اکیڈمی۔ زندگی نے نیا رخ موڑ لیا تھا، جہاں سے وہ باخبر بھی تھی اور بے خبر بھی۔ قسمت نے شاید اس سے آگہی سے اس لیے بچا رکھا تھا، عموماً آگہی عذاب بن کر روح کو گھائل کر بھی دیتی ہے۔ فاریہ ذرا اندر آؤ، افرا نے انٹرکام پر کہا۔ فیضی نہیں آیا، افرا بولی۔ نہیں، وہ آج صبح دبئی چلے گئے، نین تارا نے صاف کوئی سے بتا دیا۔ اچھا، افرا ٹیک لگا کر بیٹھی۔ تم واقعی اس کی دوست ہو؟ افرا اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ جی، نین تارا کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ حیرت ہے، ہم کالج کے زمانے سے ساتھ تھے، مگر کبھی بھی مجھے دوست نہیں کہا اس نے۔ افرا حیرت سے بولی۔ یس میم۔ فاریہ اندر داخل ہوئی۔ آؤ اندر، ان سے ملو، یہ نین تارا ہے، فیضی کی فرینڈ۔ انہیں گروم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اوکے؟ افرا نے تفصیل سے کہا۔ ہائے، فاریہ مسکرا کر بولی۔ وائٹ شرٹ اور بلو جینز پہنے، شولڈر کٹ تک کٹے ہوئے بال تھے، ہلکا پھلکا میک اپ اسے دلکش بنا رہا تھا۔ نین تارا، آپ ان کے ساتھ جائیں، افرا مسکرا کر بولی۔ کیسی ہیں آپ نین تارا؟ فاریہ خوش دلی سے بولی۔ ٹھیک ہوں، نین تارا جھجکتے ہوئے بولی۔ فاریہ اسے پارلر روم لے گئی تھی۔ یہاں بیٹھو، اسے چیئر پر بٹھا دیا۔ ایجوکیشن کیا ہے آپ کی؟ فاریہ اس کے بال کور کرتے ہوئے بولی۔ میٹرک، نین تارا ہلکے سے بولی۔ آنکھیں بہت پیاری ہیں آپ کی، فاریہ مسکرا کر بولی۔ تھینکس، نین تارا مسکرا دی۔ فاریہ اس کے فیس کلینزنگ کرنے لگی، اس کے بعد فیشل کیا اور پھر مینی پیڈی کیور کیا۔ نین تارا کافی نکھر گئی تھی، بال بھی بہت پیارے ہیں، شیمپو کے ساتھ کنڈیشنر بھی یوز کیا کرو اور سلکی ہو جائیں گے۔ فاریہ برش کرتے ہوئے بولی۔ کنڈیشنر؟ نین تارا نے ابرو اٹھائے۔ شیمپو کے بعد یوز کرتے ہیں۔ فاریہ نے اس کے بال کاٹنا شروع کر دیے، بالوں کو لیئرز میں کاٹ کر برش کیے تو نین تارا کی لک کافی بدل گئی تھی۔ اچھے لگ رہے ہیں نا؟ فاریہ نے سائڈ پف دے کر آدھے ایک طرف گرائے اور آدھے دوسری طرف۔ بہت، نین تارا خوشی سے بولی۔ اب ناخن مت کاٹنا، اوکے، اور توڑنا بھی مت، فاریہ نے تنبیہ کی۔ اوکے، نین تارا نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو لنچ کرتے ہیں، فاریہ نے فارغ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ میں تو پیسے لے کر نہیں آئی، نین تارا پریشان ہو کر بولی۔ اٹس اوکے نین تارا، فاریہ خوش دلی سے بولی۔ فاریہ نے برگر اور کوک آرڈر کر دیے، دونوں لنچ میں بزی ہو گئیں۔ فیضی اور علی اپنی ماڈلز کے ہمراہ دبئی پہنچ گئے۔ 3 دن بعد ان کو ریمپ ماڈلنگ شو کے لیے جانا تھا۔ سب ٹھیک ہے نا علی؟ فیضی نے احتیاطاً پوچھا۔ ہاں، آج اگر اس ڈیزائنر سے مل لیتے تو اچھا ہوتا، علی نے کہا۔ ہاں، شام 4 بجے کی میٹنگ رکھی ہے، فیضی بیٹھتے ہوئے بولا۔ ڈریسز دیکھ لیے تم نے؟ علی نے پوچھا۔
نہیں اکٹھے چلیں گے، فیضی نے کہا۔ دعا کچھ پرابلم کر رہی ہے، کانٹریکٹ ختم کرنا چاہتی ہے، علی پریشانی سے بولا۔ اسے کانٹریکٹ ختم کرنے کی کنڈیشن بتا دینی تھی، فیضی موبائل رکھتے ہوئے بولا۔ تم ہی بات کرنا اس سے، علی لیپ ٹاپ کی طرف دیکھنے لگا۔ رانیہ کے اس کمرشل کا کیا ہوا؟ فیضی نے سرسری سے پوچھا۔ کل شوٹنگ ہے، علی نے اس کی طرف دیکھا۔ لائم لائٹ ڈیزائنز بھی دبئی میں نیو ڈیزائن ان کر رہے ہیں، فیضی نے بتایا۔ ریئلی؟ علی حیرت زدہ ہوا۔ یس، فیضی نے اس بات میں سر ہلایا۔ دیٹس گریٹ، علی خوشی سے بولا۔ لائٹ پنک پلین شرٹ کے ساتھ وائٹ پینٹ پہنے، بازو فولڈ کیے، رولیکس کی قیمتی گھڑی، سنہری گھڑی پہنے، وہ دونوں باری باری اپنی ماڈلز کی تیاری چیک کر رہے تھے۔ رمشا آر یو اوکے؟ فیضی ایک ماڈل کے قریب رکا۔ یس سر آئی ایم اوکے، رمشا نے مسکرانے کی کوشش کی۔ سر یہ ڈریس مجھ سے کیری نہیں ہو رہا، رانیہ کوفت سے بولی۔ وہ ایک انگوری کلر کی انتہائی کامدانی فلور لینتھ میکسی تھی، جس کا پیچھا گھیر بھی انتہائی کامدار اور زمین پر تقریباً 3 فٹ پیچھے کو لمبائی میں تھا۔ دوپٹہ بھی انتہائی کامدار ہونے کی وجہ سے بار بار پھسل رہا تھا۔ رانیہ یو آر اے ماڈل، ٹرائی ٹو کیری اٹ۔ فیضی نے اس کا دوپٹہ ٹھیک کروایا، کمر کے پاس سے 3-4 انچ پنز لگوائیں، پھر سینڈل چینج کر دی۔ ہائی ہیلز مینیج نہیں ہوں گی مجھ سے، رانیہ روحان سی ہو رہی تھی۔ اوکے علی، فیضی نے علی کو آواز دی۔ ان کی سینڈل چینج کرا دو۔ فیضی نے باری باری ساری ماڈلز کا جائزہ لیا۔ 10 بجے کا وقت تھا، ریمپ واک شروع ہو چکی تھی۔ فیضی کی ساری ماڈلز ایک سے بڑھ کر ایک لگ رہی تھی۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ہینڈز اپ فار دا فیبولس ڈیزائنرز آف دبئی بائی السا ڈیزائنر۔ مائک سنبھالے کمپیر پوری دل جمی سے حاضرین و ناظرین کے دلوں میں تجسس جگا رہا تھا۔ ایونٹ کی جگہ بہت خوبصورت تھی۔ سفید بے داغ لمبا ریمپ بنا ہوا تھا، جس کے اطراف میں پہلی قطار میں فوٹوگرافرز، ڈیزائنرز، اسپانسرز اور چیف گیسٹ کی تھی۔ پچھلی قطار میں مشہور ماڈلز، ایکٹریس اور ہائی سوسائٹی بزنس مینز سے بھری ہوئی تھی۔ روشنیوں سے جگمگاتا ہال تالیوں کے گونج سے دہل اٹھا جب خوبصورت ماڈلز انتہائی زربرق لباسوں میں ملبوس، میک اپ اور زیورات سے سجی ریمپ پر ایک ادا سے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ کہیں تالیوں کا شور تھا تو اگلی قطار میں فوٹوگرافرز کے کیمرے کی کلک کلک کی آواز پیدا کیے ہر لمحہ اور ہر ماڈل کی ہر ادا کو قید کر رہا تھا۔ ماڈل گولڈن لہنگا پیروں سے ہلاتی ریمپ پر اپنی مہارت سے چلتی آ رہی تھی۔ ریمپ کی آخری سرے تک آتے وہ ایک ادا سے رکتی اور ہر طرف مڑ کر پوز دیتی اور مڑ کر ریمپ کے سینٹر میں بنے اطراف کی راہداری میں کھڑی ہو جاتی۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ہینڈز اپ فار دا ماڈل پریزنٹرز مسٹر فیضان سکندر اینڈ Mr. Ali Yazdani from Pakistan and the designers Mr. Asim کھنہ فرام دبئی۔ کمپیر کی آواز مائک کے ایک ذریعے لوگوں میں عجیب سی بجلی بھر گئی۔ فیضان سکندر علی یزدانی اور عاصم کھنہ کے ساتھ مسکراتا ہوا ریمپ پر چلتا آ رہا تھا۔ لائیو کیمرے کی ہر آنکھ اس کی وجاہت کے انداز کو نظر بند کرتی جا رہی تھی۔ فیضی نے ہاتھ ہلا کر اپنے فینس کو جواب دیا اور ماڈلز کے پاس کھڑا ہو گیا۔ ایونٹ رات کے 2 بجے ختم ہوا۔ فیضی تھکا ہارا بیٹھا ہی تھا جب علی اچھلتا ہوا دھب سے بیڈ پہ گرا۔ یار فیضی، ایونٹ کی ریٹنگز دیکھ، علی کی آواز میں خوشی کی گہری جھلک تھی۔ ہماری سوچ سے زیادہ کامیابی ملی، فیضی تکیہ کے نیچے سر رکھتے ہوئے بولا۔ بالکل